الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ قرآن 2024 سورہ الکہف ہم پڑھیں گے، اور اس کا کچھ حصہ جو 15 پارہ میں پہلے وہ پڑھیں گے، پھر اس سے آنورڈ ہم 16 پارہ پہ چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس لیے میں نے کل روکی تھی، کیونکہ یہ سکون سے اطمینان سے پڑھنے والی صورت ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں دجال کی حفاظت ہے نا، تو 4 واقعات کا ذکر ہے، جس میں سے ان 4 واقعات میں سے پہلا واقعہ جو ہے اصحاب الکہف کا ہے، وہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الکافی والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تو اپنے خیال میں غار اور کتبے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بڑی نشانی سمجھ رہا ہے؟ اس اول فتیۃ الی الکافی فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ان چند نوجوانوں نے، فتیہ کہتے ہیں نوجوان کو، ٹھیک ہے، یوتھ کو، ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی، اور یہ بڑی خوبصورت دعا ہے۔ جب بھی آپ کو زندگی میں کوئی ڈیسیژن سمجھ نہ آ رہا ہو، خود بھی کچھ بعض اوقات ایسے دورائے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں نا انسان کہ انہیں دعا بھی نہیں سمجھ میں آ رہی، تو کہ دعا میں کیا مانگے، اور ان کو یہ نہیں پتہ چل رہا ہوتا، ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ اس سارے معاملے میں ہم ڈیسیژن کیا لیں، ہم کون سا اسٹیپ اٹھائیں۔ تو اس وقت یہ دعا مانگنی چاہیے، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ اے رب اپنے پاس سے ہمیں تو رحمت عطا فرما، اور ہمارا یہ جو کام ہے نا، اس میں ہمیں رشد عطا فرما، یعنی ہدایت عطا فرما، رہنمائی عطا فرما، سمجھ عطا فرما۔ رشد اس سارے معاملے کو کہتے ہیں، ہدایت، سمجھ، دانائی، حکمت، تو صحیح چیز کو دیکھنے کی قوت، حق کو سمجھنے اور پرکھنے کی قوت، اس سب کو رشد کہتے ہیں۔ تو رشد عطا فرما، تو یہاں پہ زبر سے، ویسے رشد اردو میں جب ہم استعمال کرتے ہیں، انگلش میں رشد، انگلش میں عربی میں جب کرتے ہیں تو پیش لگاتے ہیں رشد۔ تو یہاں پر یوتھ کی بات آ رہی ہے، اور یوتھ اس زمانے کی بات ہے جب بادشاہ دقیانوس تھا، جو ایک علاقہ تھا، وہاں پہ بادشاہ تھا دقیانوس، اس کا نام تھا، اور وہ جو ہے شرک خود بھی کرتا تھا اور قوم کو بھی شرک پر آمادہ کرتا تھا، اور قوم شرک کرتی بھی تھی، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیے، میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ جب بادشاہت کے معاملے میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ بادشاہت، اور آج بھی اگر آپ قبائل کے معاملات دیکھیں تو جس چیز پہ یا جس دین پہ بادشاہ ہوتے تھے نا، اسی پہ قوم ہوتی تھی، ان کو مجبوراً بھی بعض اوقات اس پہ آنا پڑتا تھا۔ تو ساری قوم جو تھی وہ شرک میں تھی، مگر یہ جو چند نوجوان تھے یہ توحید پا گئے، اور سارا زمانہ ان کے توحید کے در پہ تھا، ان کے نہیں، ان کی عقیدے کے در پہ تھا، ان سے کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر ان کے عقیدے پہ اعتراض تھا۔ مگر اللہ ان کی توحید کا حافظ تھا، اللہ نے ٹھان لی تھی کہ ان کی توحید کی حفاظت کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جو ہے نا، ہمارا جو کلمہ طیبہ ہے یا ہماری جو توحید ہے نا، وہ بھی بعض اوقات ہماری حفاظت کا سبب بن جاتی ہے، یعنی ہماری توحید جو ہے نا وہ ہماری حفاظت بھی کرتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عقیدے کے سبب ان کی زندگی کی بھی بخشش جو ہے نا فرمائی تھی، ان کی زندگی کو بھی بچایا تھا، اور تو ان میں ایسی کوئی خاص بات نہیں، وہی موب تھے جو کہ چل رہے تھے، ان کو اتنی لمبی زندگی مل گئی، اور ان کو ایک بالکل اسباب سے ہٹ کر ان کے ساتھ معاملہ کیا گیا۔ تو وجہ کیا تھی؟ ان کے زندگی، ان کی روح میں، ان کے جسم میں چلنے، گردش کرنے والی توحید، ٹھیک ہے نا، اور یہ بہت پکی ان کی توحید تھی، اللہ تعالیٰ نے جانچ لیا تھا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ چل گیا تھا۔ تو انہوں نے جو ہے نا ٹھان لی کہ ہم جو ہے نا ہم اپنے عقیدے سے نہیں پھریں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس سے ایک اور بات پتہ چلتا ہے کہ معاشرہ چاہے پورا کا پورا مشرک ہو، لیکن اگر انسان جو ہے توحید کی طرف آنا چاہے تو اللہ کی مدد فقط اسی انسان کے ساتھ، یا فقط انہی چند فتیت ان کے ساتھ ہوتی ہے کہ جو توحید کی طرف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی انسان کبھی بھی میجورٹی کے عقیدے کو دیکھ کر اپنے عقیدے کو بدلے نہ، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کی مدد اور توکل جو ہے نا،
وہ دین میں کمپرومائز کرنے والوں پر نہیں آتی ہے، بلکہ دین میں عزیمت کا راستہ اختیار کرنے والوں کے لیے آتی ہے۔ ایک اور بات بھی یہاں سے، انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا نا، یہ سبھی لوگ کمپرومائز تھے نا، اور کس پہ کمپرومائز تھے؟ عقیدے پہ کمپرومائز تھے، دین پر کمپرومائز تھے، جو آج کے زمانے میں بھی لوگ ہوتے ہیں کہ لوگ سب یہی کہہ رہے ہیں، کر رہے ہیں، تو ہم بھی یہی کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو وہ نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں جو ہے نا ہدایت مل گئی، ہم تو توحید کی طرف ہی جائیں گے۔ تو ان کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا مدد کی، یعنی انسان اگر اللہ پر بھروسہ کرے، مدد مانگے، تو اللہ اس کو ایسے راستے سے جو ہے نا مدد کرتا ہے، ایسے اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے جو اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے۔ ان کی مافوق الفطرت طریقے سے ان کی مدد کی، ٹھیک ہے۔ اور یوتھ بھی اپنا حال احوال دیکھ لے کہ یوتھ جو ہے نا وہ کن کاموں میں لگی ہوئی ہے۔ آج کی یوتھ جب جو ہے نا ان کو دیکھا جائے تو وہ دنیا میں اور دنیا کی چیزوں میں انڈلج ہیں، اور یہ بھی یوتھ تھے، مگر انہوں نے اپنی بھرپور جوانی میں جو ہے نا انہوں نے دین کو اڈاپٹ کیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں گے یوتھ پہ انسان زیادہ پروڈکٹیو ہوتا ہے، عام جو دوسری لائف ہوتی ہے جب ڈھل جاتی ہے عمر تو پھر اتنا پروڈکٹیو، ایون نماز بھی، عبادات میں بھی اتنا ایکٹیو نہیں رہتا، اس سے پڑھی نہیں جا رہی ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو جیسے وہ حدیث آتی ہے نا، فرشتہ سر کو پتھر سے کچل رہا تھا، تو پوچھا گیا کون تھا یہ، تو وہ یہ تھا کہ جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تھا۔ تو آج کی یوتھ دیکھ لے کہ ان کا ٹارگٹ کیا ہے، ان کا ٹارگٹ تو سوشل میڈیا ہے۔ آج کی یوتھ کا ٹارگٹ فیشن ہے، آج کی یوتھ کا ٹارگٹ جو ہے وہ دنیاوی ایجوکیشن ہے، دنیاوی ساری چیزیں ہیں، سجنا سنورنا، اور ارننگ ہے، بہترین ارننگ چاہتے ہیں، اور اس میں مثالیں بھی پیش کر دیتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف کی مثال پیش کرتے ہیں، عثمان غنی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال، کہ صرف یہی ثابت ہے۔ اور ان میں ان کا جو سب سے بڑا ان کا کرائٹیریا یا ان کی جو کریڈیبلٹی تھی وہ یہ نہیں تھی کہ وہ امیر تھے، ان کی کریڈیبلٹی یہ تھی کہ وہ امیر ہو کر سخی بھی تھے۔ ہم اس کو الٹ لیتے ہیں، یعنی ہم ان کا ایک پارٹ لے لیتے ہیں یوتھ آج کی، اور دوسرا پارٹ بھول جاتے ہیں کہ وہ بانٹنا بھی تھا۔ تجارت کی بات کرتے ہیں تو تجارت میں یہ نہیں دیکھتے کہ وہ تجارت سے یا صحابیات ایون جو ہے کوئی بھی اگر ارننگ کرتی تھیں تو وہ صدقہ کرتی تھی، وہ اس لیے ارننگ کرتی تھی کہ تاکہ صدقہ اچھا ہو جائے، وہ خود استعمال کرنے کے لیے ارننگ نہیں کرتے تھے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے نا، خود جو استعمال تو وہ اس پہ راضی ہوتے تھے کہ جو رزق اللہ نے دے دیا ہے وہ اس پہ راضی ہوتے تھے۔ جو آؤٹ آف دا وے جا کے کچھ ارننگ کرتے تھے نا، تو ان کا جو کرائٹیریا ہوتا تھا یا ان کی جو مقصد ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ چلو ہم زیادہ یہ کچھ کر رہے ہیں تو یہ اب ہم اللہ کی راہ میں دیں گے تاکہ اللہ کے ہاں ہماری جنت کے اعلیٰ درجے ہمیں مل سکے۔ وہ یہاں کے اعلیٰ درجوں کے خواہش مند نہیں ہوتے تھے، وہ یہاں کی اعلیٰ سوسائٹیز کے خواہش مند نہیں ہوتے تھے، وہ وہاں کی اعلیٰ سوسائٹی کے اعلیٰ درجوں کے خواہش مند ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے ٹھانی کہ ہم جو ہے دین کے اوپر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد کی؟ بس ہم نے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اسی غار میں پردے ڈال دیے۔ وہ انہوں نے ایک غار میں پناہ لی، وہ غار میں جا کے بیٹھ گئے۔ اب ان کو تھوڑی اندازہ تھا کہ غار میں اس قدر ان کو پناہ مل جائے گی اور کس طرح سے ملے گی۔ تو جیسے بچنے کے لیے امت کے جو ان کی قوم تھی ان کی شر سے بچنے کے لیے، تو وہ غار میں وہ ٹھہرے رہے، اور قمری سال کے مطابق جو ہے نا وہ 309 سال اور شمسی سال کے حساب سے 300 سال بتایا جاتا ہے کہ 300 سال جو ہے نا یہ اسی غار میں لیٹے رہے۔ اور وہ کیسے رہے وہ ابھی آگے آپ پڑھتے جا رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں۔ ثم بعثناہم لنعلم، پھر ہم نے ان کو اٹھا کھڑا کیا تاکہ جان لے ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، کہ ان دونوں میں سے حزبین یعنی کہ تسنیہ، کہ ان دونوں گروہ میں سے کون سا جو ہے نا کس انتہائی مدت کو انہوں نے گزاری ہے، جو کس نے زیادہ یاد رکھی ہے، ٹھیک ہے، تو تاکہ جان لے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، ہم ان کا صحیح واقعہ تیرے سامنے بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی نہیں۔ تو دنیا میں جو کچھ بھی ہے، دنیا میں جو لوگ بیان کرتے ہیں نا وہ تو اپنی گمان کی بات کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیونکہ مشرکین نے پوچھا تھا نا، تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے، اور یہ کہا کی ضمیر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جاری ہے کہ ہم آپ کے سامنے ان کا پورا واقعہ بیان کر رہے ہیں، صحیح واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ چند نوجوان، ان کا سارا واقعہ کیا تھا اور کہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، کہ وہ ان کی یعنی ان کی خوبی کیا تھی یا ان کی پہچان کیا تھی
ایمان. انہم فتیۃ آمنوا بربہم، ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے، ہے نا. ہر انسان کی کوئی نہ کوئی ایک اس کا آئیڈینٹی ہوتی ہے نا. جیسے ہماری آئیڈینٹی ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، ہماری آئیڈینٹی ہے ہمارا نام جو بھی ہے، اور نا ہماری آئیڈینٹی ہے ہمارے والد یا ہماری والدہ کا نام یہ، ہر ایک کے. آپ دیکھیں ایمان جس کی آئیڈینٹی اور وہ ہو بھی یوتھ، کتنی خوبصورت آئیڈینٹی. یعنی ان کا نہ کوئی ولدیت بتائی جا رہی ہے، ایون ان کا نام نہیں بتایا جا رہا، ان کا کوئی جو ہے نا پیچھے کا کوئی آباء و اجداد کا کچھ بھی نہیں بتایا جا رہا، بس یہ بتایا جا رہا انہم فتیۃ آمنوا بربہم. یہ لوگ وہ تھے جو ایمان لا، اور ان کے رب کو اللہ تعالیٰ، ان کے رب نے ان کے ایمان کو پسند کیا ہم نے. اور پھر اس کے بعد جب اللہ نے پسند کیا تو پھر کیا کیا؟ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا. تو جو مشکل وقت میں جو ایمان پر قائم رہتا ہے نا، تو ایسے لگتا ہے کہ اس کی ہدایت میں اللہ تعالیٰ اضافہ بھی کرتے ہیں. ان کے اوپر مشکل وقت تھا. اچھا ایسے کریں باری باری کر لیں گے ورنہ آپ کے ہاتھ دکھ جائیں گے. ٹھیک ہے. بسم اللہ. اور ویسے یہاں کی لائٹ آ رہی ہے، مجھے اتنی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اب دیکھیں کہ کتنی خوبصورت انداز میں ہمیں کیا یہاں سے ایک کلیہ نہیں ملتا، فارمولہ نہیں ملتا کہ ہم مشکل حالات میں اگر ہم ایمان پر قائم رہ جائیں گے اور اپنے ایمان کو بچانے کی اپنی سی کوشش کر لیں گے. بچایا تو اللہ نے تھا، انہوں نے بس اپنی سی کوشش یہ کی تھی کہ اس علاقے سے نکل آئے تھے اور غار میں جا کے پناہ لی تھی. بس باقی ساری مدد تو اللہ کی آ رہی ہے، آپ دیکھیں گے. ٹھیک ہے. تو اور ان کو دیکھیں اس بات کا نہیں تھا کہ ہماری جان جائے کچھ، بس ان کو کیونکہ وہ لوگ ان کو مجبور کر رہے تھے کہ آپ اپنا جو ہے نا عقیدہ چھوڑو، تو وہ عقیدے کو بچانے کے لیے انہوں نے پناہ لے لی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کی جو آلریڈی موجود ہدایت تھی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس ہدایت میں اضافہ کیا، یعنی اور ثابت قدمی عطا کی. یعنی سمجھ لیں، اس بات کو سمجھ جائیں اچھی طرح سے کہ آپ پر آپ کی ہدایت، آپ کے ایمان پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے اور آپ اس وقت میں ثابت قدم رہ کے دکھا دیتے ہیں. کس کو؟ رب تعالیٰ کو. اس وقت آپ ثابت قدم رہ کے دکھا دیتے ہیں، تو اس سے آپ کو مزید کیا چیز ملے گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہدایت میں اضافہ کرے گا. سبحان اللہ. یعنی ہم سب چاہتے ہیں نا، یہ میرا خیال ہم سب کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ جو آلریڈی موجود ہے نا ہدایت، تو اس میں اضافہ ہو جائے بس کسی طرح پہ، ہے نا. ہم چاہتے ہیں. پھر جب ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے تو ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے، علم میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے عمل میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ہمارے وہاں پہ جنت کے درجوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں پہ پریکٹس میں بھی اضافہ ہوتا ہے. مثلا میں اگر کہوں کہ میں اگر آج سے 20 سال پہلے جیسی پریکٹس کرتی تھی، تو میں انٹائرلی یہ کہہ سکتی ہوں آج زیادہ اچھی پریکٹس ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی نا. ٹھیک ہے نا. اگر میں 20 سال پہلے کی تو شاید اتنی اچھی پریکٹس نہ ہو. ٹھیک ہے نا. تو پھر ہماری پریکٹس میں بھی اس ہدایت کا اثر آتا ہے. اس پریکٹس کو سمجھ رہے ہیں نا، اس کو کیا کہیں گے اردو میں، کہ ہمارے اس کو ہدایت کو برتنے میں، یوں کہہ لیں، اس ہدایت کو برتنے میں بھی ہمارا اور زیادہ جو ہے نا ہمارا جو لیول ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. اور ہدایت کی یعنی جب انسان اللہ کی طرف بڑھتا ہے اور جو ہے نا ایمان لاتا ہے، تو جو انسان اللہ کی طرف بڑھتا ہے نا، تو اللہ کی جو پہلی مدد ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے. سبحان اللہ. مشکل وقت میں جو ہدایت پر آ جاتا ہے، ایمان کی طرف آتا ہے اور اس پر کوشش کرتا ہے اپنی سی کہ میں عمل کر جاؤں. دیکھیں اللہ آپ کے دل کی کوشش، میں تو آپ کو عمل کی طرف، اگر آپ کے دل میں کوشش کا ارادہ بھی ہوگا نا، اللہ اس کو بھی پا لیتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اگر کوشش کریں گے نا، تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ ربط نہ الوکو اچھا دل کا ربط جو ہے نا، یعنی رابطے، ربط کا ہوتا ہے جوڑ یوں جڑ جانا. یعنی ربط کو یوں سمجھیں جیسے گلو سے کوئی چیز جڑ جانا، رابطے میں آ جانا. ٹھیک ہے نا. تو رابطہ بھی ربطنا علی قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیا، اب ٹکا دیا ان کے دل کو، دلیل دے دی ان کے دل کو. اب یہ ہلیں یہ نہیں اپنی جگہ سے، کچھ بھی کر لو. سبحان اللہ. بڑا زبردست بات ہے. ربطنا علی قلوبہم، دل کو اور رابطہ بھی اس میں کہ رابطے سے، یعنی کہ وہ دل جو ہے وہ اللہ سے رابطے میں ہو گیا. اس میں رابطے کا بھی تو روٹ آ رہا ہے نا، ربط. ٹھیک ہے. سبحان اللہ.
اس کام فقالوا ربنا رب السماوات، جب یہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار تو آسمان و زمین کا پروردگار ہے، ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کوئی اور کسی اور معبود کو پکاریں، اگر ایسا کیا تو ہم نے انتہائی غلط بات کی، اور یہ ہماری قوم ہے جس نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، ان کی خدائی کی کوئی صاف دلیل پیش نہیں کرتے، اللہ پر جھوٹ افترا باندھنے کے سے زیادہ ظالم کون ہوگا؟ جب کہ تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے معبودوں سے کنارہ کش ہو گئے، تو اب تم کسی غار میں جا بیٹھو، ٹھیک ہے، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا۔ اب ان کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا مدد جیسے نہیں اللہ کی طرف سے ان کے دلوں میں ڈال دی گئی کہ ایسے کرتے ہیں آپس میں گفتگو، ویسے آپس میں کر رہے ہیں کہ ہم کیوں جائیں بھائی ان کی طرف، ان مشرک لوگوں کی طرف، تو اب ایسے کرتے ہیں، یہ آپس کی ڈسکشن ہے، اور ڈسکشن میں جو ان کے دل میں القاء کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، وہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ اب ایسے کرتے ہیں کسی غار میں جا کے بیٹھتے ہیں۔ یہ یوتھ ڈیسائیڈ کر رہی ہے، یاد رکھیں، آج کی یوتھ کو سامنے رکھیں اور ان یوتھ کو سامنے رکھیں، آج کی یوتھ کن کاموں میں اور یہ یوتھ کس کام میں، کہہ رہے نہیں ہمیں تو اپنے ایمان کو بچانا ہے، تو ہم تو ہے نا ایسے کرتے ہیں کسی غار، اب غار میں کوئی ان کے پاس فیسلٹیز کوئی نہیں ہونی تھی، کتنا کوئی کھانا لے جا سکتے ہیں، کتنا کوئی پانی لے جا سکتے ہیں، غار تو آپ دیکھ لیں یہ ایک طرح سے جیل خانے کی طرح ہے۔ انہوں نے سوچا کوئی بات نہیں بھائی، غار میں ہی زندگی گزار لیں گے، ہم تو جا رہے ہیں غار میں، ٹھیک ہے، تمہارا رب جو ہے نا جب انہوں نے سوچا کہ ینشر لکم من ربکم من رحمتہ، تمہارا رب اپنی رحمت ینشر نشر کر دے گا، پھیلا دے گا، نشر نون شین را پھیلا دے گا تم پر، اللہ پہ بھروسہ کر لیا کہ اللہ خود ہی رحمت جو ہے نا پھیلا دے گا تم پہ، اور تمہارے لیے یحیی لکم من امرکم مرفقا، اور تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت پیدا کر دے گا، ٹھیک ہے، یعنی پہلا اسٹیپ بس انہوں نے اتنا ہی لیا تھا کہ غار میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اس شرک سے بہتر ہے کہ ہم غار میں جا کے پناہ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں اس میں کسی انسان کی پناہ کا ذکر نہیں آ رہا، غار میں کوئی یعنی کسی دوسرے ملک میں جانے کا بھی ذکر نہیں آ رہا، کسی اور جگہ کی، بس اپنی جتنی کوشش ان کو، اور جتنا ان کو یوتھ تھی نا، کوئی بہت سمجھدار بھی لوگ نہیں تھے، مگر نا ان کو جتنا ان کو سمجھ آیا نا کہ بھئی یہی کر سکتے ہیں ابھی، اور ایسا لگتا ہے انہوں نے کوئی ڈیسیژن لینا تھا، تو کوئی ڈیسیژن میں یہی ہو سکتا ہے کہ بھئی کسی جو ادھر پہاڑ موجود ہے کہیں غار میں جا کے چھپ جاؤ، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے کوئی ڈیسیژن لیا اس وقت، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے واقعی ان کی گمان کے، اچھا یہ بات کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آخری مطلب میں کہتی ہوں جنت میں بھی پڑھی جانے والی کتاب میں ان کا ذکر کر رہے ہیں، جو یہ بات کر رہے ہیں، جو یہ گفتگو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان کی گفتگو اتنی پسند آ رہی ہے، جو آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں، یہ یوتھ ہے، یوتھ کی ڈسکشن، اور اللہ اس ساری ڈسکشن کو قرآن میں نازل کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ اب اللہ کے انہوں نے گمان کیا تھا نا کہ اللہ رحمت سے ڈھانک لے گا ہمیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا میں بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، جیسا گمان کرتا ہے میں ویسے ہی اس کی مدد کرتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم گمان اچھا نہیں کرتے، اگر آپ گمان کریں گے کہ اللہ میری دعا قبول کرے گا، اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا، اگر گمان کریں گے کہ اللہ میری مدد کرے گا تو اللہ مدد کرے گا، اللہ نے ان کی بھی مدد کی تھی، ان کے پاس ٹوٹل جو ان کی جمع پونجی تھی وہ توحید تھی، ان کی کوئی خاص عبادت کا بھی ذکر نہیں آ رہا ہے، ایسا لگتا ہے بس توحید پکڑی تھی کہ فوراً ہی ان پہ آزمائش آ گئی تو انہوں نے غار میں جا کے پناہ لے لی، کوئی اور عمل ان کا نظر نہیں آتا مگر ایمان کا بچانا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا کرتے ہیں، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، کہ آپ دیکھیں گے کہ سورج جب طلوع ہوتا تو ان کے غار سے ذرا دائیں طرف کو جھک کے چلا جاتا، اور جب غروب ہوتا تو ان کے بائیں طرف سے کترا کے چلا جاتا، کیونکہ سورج کی شعاؤں سے ان کے اٹھنے کا بھی ڈر تھا، اور ان کو تکلیف بھی ہو سے پریشان بھی ہو جاتے، ان کو تو گہری نیند سلانی تھی نا، تو اب ایسے لگتا ہے جیسے کوئی آگ ٹائپ چیز، اس پہ اسکالرس نے بڑا ڈسکشن بھی کیا ہے کہ ایسے ٹائپ کوئی تھا، کوئی جس پہ سے ٹکرا کے وہ یوں آنے کے بجائے یوں مڑ جاتا تھا وہ اس طرح سے، یا سورج کو حکم دیا گیا تھا کہ بھئی آپ ان کو، کیونکہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی خاموش نشانیاں ہیں نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے جو مضبوط بندے ہوتے ہیں، پیارے بندے ہوتے ہیں نا، ان کو پہچانتے ہیں اور اپنے رب کے حکم کے پابند ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ اس پر سورج کی شعائیں نہیں آنی تو سورج کی مجال نہیں ہے کہ وہ اس بندے پر سورج کی شعاع ڈال سکے،
تو اللہ کی جو خاموش نہیں ہے، چاند تیرا اور میرا رب ایک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے نا ہمیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعا سکھائی، تو یہ خاموش جو مظاہر ہے نا، یہ سب ہے نا گواہ ہیں ہم پر. جیسے میں ہمیشہ جب چھت پہ کلاس ہوتی ہے نا، تو میں نا، اور جب میں اکثر نیچے ہوتی ہوں تو میں چاند کو دیکھ رہی ہوتی ہوں نا، تو میں کہتی ہوں ابھی میں اوپر جاؤں گی، پھر یہ بالکل واضح طور پر آئے گا اور وہ دیکھے گا، گواہ بن رہا ہے کہ یہاں پہ یہ دیکھو کچھ لوگ تھے، یہ چند فتیاتن جو ہے نا، یہ لوگ آ گئے تھے اور یہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے پڑھ رہے تھے نا. تو یہ گواہ ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے نا اپنے جو رب کے جو اشاروں پہ جو قوم چل رہی ہوتی ہے نا، ان کے مددگار بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سورج کو حکم تھا، اور آپ کو پتہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ سورج جو ہے وہ غروب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے اور پھر نکلنے کی اجازت مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نکلنے کی دوبارہ اجازت دیتا ہے، تو اگلے دن جو ہے طلوع ہوتا ہے دوبارہ سے. اور جب قیامت آئے گی تو وہ اجازت مانگے گا، اللہ اجازت نہیں دے گا، تو وہ وہیں سے مغرب سے ہی دوبارہ طلوع ہوگا اور وہی دن قیامت کا دن ہوگا. تو یہ سب اللہ کے حکم کے پابند ہے. ایک فقط انسان ہی ہے جو اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے، پوری کائنات اللہ کے حکم کے پابند ہے. ٹھیک ہے، تو سورج، زبردست سورج نے، اب اللہ تعالیٰ کی مدد دیکھیں کیسے آتی ہے نا، سبحان اللہ. اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہیں، یعنی وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ. ٹھیک ہے، یعنی وہ غار جو تھا وہ اتنا چھوٹا نہیں تھا، مگر وہ یعنی کہ اس پہ سورج کی شعائیں پڑ سکتی تھیں. ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے حکم دے رکھا تھا، اللہ نے بچا رکھا تھا، تو وہ پھر سورج کی شعاع پڑ نہیں رہی تھی. یعنی جو کھلی چیز ہوتی ہے اس پہ تو سورج کی شعاع پڑے گی نا. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا ہے، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، کہ وہ تو کھلی جگہ میں تھے. ویسے اگر اللہ تعالیٰ یہ دخل اندازی نہ کرتا تو ویسے تو ڈائریکٹ پھر پڑ جانی چیز اور وہ پھر سو ہی نہیں سکتے تھے. ذالک من آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے، من یہد اللہ فہو المہتد، سبحان اللہ، کہ اللہ جس کی رہبری فرمائے، اللہ جس کو ہدایت دے دیتا ہے تو وہی تو ہدایت یافتہ ہوتا ہے. ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا، اور جسے وہ گمراہ کر دے ناممکن ہے کہ آپ اس کا کوئی کارساز، کوئی ولی، کوئی مرشد پائیں. سبحان اللہ، اس کا کوئی دوست نہیں ہوتا. دنیا والے، ہم جن پہ اعتبار کر کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، دنیا والے یہ کر دیں گے، فلانا ہمیں یوں سنبھالے گا، فلانا ہمارے اس میں، تو اس کوئی جو ہے نا مدد نہیں کر سکے گا. اگر اللہ تعالیٰ جو ہے نا گمراہ کرتے، یعنی اس بات سے ہمیں پناہ پکڑنی چاہیے. اگر ہمیں ہدایت کی طرف کوئی بلا رہا ہے، یا ہدایت آپ کو جو ہے نظر آ رہی ہے کہیں قریب میں، تو جیسے میں نے آپ کو کل بتایا تھا نا، وہ خاتون آئی تھیں، تو وہ بہت قریب میں کہیں رہتی، تو وہ لینے آئی تھی اور مجھے کہتی تھی قریب میں آپ کا مدرسہ بھی ہونا چاہیے. میں نے کہا مدرسہ لگتا ہے، تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا آپ کے تو بہت قریب ہے نا، تو آپ کو دور سے بھی لوگ آتے ہیں، تو جو قریب میں ہو تو ان کے تو لیے تو اور آسان ہے کہ وہ ان کے لیے کیا مشکل ہے، پیدل آئیں، پیدل چلے جائیں اپنے گھر، کتنا آسان سا کام ہے. اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں، اگر آپ کی سٹی میں بھی اگر کوئی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید دین صحیح مل رہا ہے، ایون آپ کو اگر آپ کے فیس بک سے بھی مل جاتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ انسان کو جو ہے نا سب سے بڑا ٹائم اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دین سیکھے اور سمجھے، ہدایت کی طرف قدم بڑھائے. یہ دین سیکھنا، سمجھنا کیا ہے؟ اللہ کی ہدایت کی طرف قدم بڑھانا، اللہ کو اپنا شوق دکھانا. ہدایت اتنی چھوٹی چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر کوئی شوق کس کو ہے ہی نہیں اور ایسے ہی اس کے دل میں ڈال دے. کیوں ڈال دے اللہ تعالیٰ؟ ہاں، اللہ کی جو عام نعمتیں ہیں نا، جن کو آپ بڑی اہمیت سے دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ جو پیسہ ہو گیا یا دنیا کی اور نعمتیں، اولاد اولاد، یہ سب چیزیں، یہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دے دیتا ہے. ہدایت اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں دیتا. جو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کے اسٹینڈرڈ کو میٹ کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت دیتا ہے. ٹھیک ہے، آپ خیال کرتے ہیں کہ وہ بیدار ہیں، تحسبہم ایقاظا وہم رقود، یعنی محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ سو رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا وہ جاگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں. خود ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دیا کرتے ہیں، نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، دائیں بائیں. اچھا، ادروائز کیا ہوتا؟ ادروائز تو ان کو بیڈ سور ہو جاتا اگر یہ دائیں بائیں کروٹ نہ، کیونکہ ایک ہی کروٹ پہ اگر سوئے نا انسان تو بیڈ سور ہو جاتا ہے، تو انسان تو اس کی جو ہے نا وہ پورا جسم ہی جو ہے نا خراب ہو جاتا ہے. تو اب آپ دیکھیں یہ بھی اللہ تعالیٰ دے رہا تھا. اچھا، ایون ہماری بھی نیند میں، ہم گہری نیند میں ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ایک اشارہ دیا ہے کہ تم لوگ بھی جب گہری نیند میں ہوتے ہو تو ایک دم سے نیند کے اندر ہی کروٹ بدل جاتے ہو.
ایسے تمہیں جیسے کوئی احساس ہوتا ہے کہ چلو کروٹ بدلنی چاہیے، ہاں نہیں یاد رہتا ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نیند میں بھی آپ کے جسم کو بچانے کے بندوبست کر رکھے ہیں. سبحان اللہ. ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَيْهِ، اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے بالوسیط. اگر آپ جھانک کر دیکھنا چاہیں تو ضرور الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوں. ان کے رعب سے آپ پر دہشت چھا جائے کہ کیونکہ ایک بے آب و گیا جگہ ہے اور غار ہے اور کتا بھی جو ہے نا وہ حفاظت کے لیے موجود ہے. اچھا کتا حفاظت کے لیے تھا کہ کوئی اندر نہ جا سکتا، ٹھیک ہے، اور اتنے سال اس نے حفاظت کی نا، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ نا یعنی کہ ایک طرح سے حفاظت پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر کر دیا. اور نا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی اور اگر جھانکتا تو وہ ایک دم وحشت زدہ سا ماحول لگتا کہ کچھ لوگ ہیں جو اس میں سو رہے ہیں. یعنی اس کو تھوڑا سا وحشت ناک اس لیے کہ کوئی اگر آئے بھی تو وہ نا انٹروین نہ کر سکے. خوف ڈال دیا، رعب ڈال دیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو رعب جو ہوتا ہے نا، یہ بھی رعب انفیکٹ پازیٹیو میننگ میں ہی ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میرا ایک مہینے کی مسافت پر میرا رعب ڈال دیا گیا. یعنی ایک مہینے سے ہی جو مطلب مسافت یہ کہ چلنا شروع ہوگا نا، تو ایک مہینے تک کا جہاں پہ جا رہا ہے نا جو علاقہ ہے، تو اس تک وہ انسان خود بخود میرے رعب میں آتا چلا جاتا ہے. ایسے کئی صحابی ہیں جنہوں نے سفر کیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس یعنی اپنی جگہ پہ ہی ان کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان جو ہے اس کا رنگ چڑھنا شروع ہو گیا تھا. اپنی جگہ پہ جب آئے تو فوراً ایمان قبول کر لیا تھا، ٹھیک ہے. اسی طرح ہم نے انہیں جگا کر، میرا خیال سلمان فارسی کا بھی کچھ اسی قسم کا واقعہ تھا، اسی طرح سے ہم نے انہیں جگا کر اٹھا دیا. یعنی ایک عرصے تک وہ آپ کو جیسے بتایا 300 سال یا 309 سال اللہ تعالیٰ نے اب ان کو اٹھا دیا کہ آپس میں پوچھ گچھ کر سکیں کہ کیوں بھائی تم کتنے دن ٹھہرے رہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک دن، یا قالوا لبسنا یومن او بعد یوم، یعنی ایک دن کا بھی کوئی چھوٹا سا حصہ. تو قالوا ربکم عالم بما لبستم. اس کے بعد جب ان کو نہیں سمجھ آیا کہنے لگے تمہارے ٹھہرے ہوئے دن کا یا ٹھہرے ہوئے رہنے کا بخوبی علم تو اللہ تعالیٰ کو ہی. یعنی ان کا آپ دیکھیں اتنی گہری نیند، یعنی 300 سال کے بعد بھی ان کا ایمان تر و تازہ تھا. صرف جسم ہی تر و تازہ نہیں تھا بلکہ ایمان بھی تر و تازہ تھا. وہ جو مجھے وہ ایک بڑی اچھی لگتی ہے کہ وہ جت ہوتی ہے نا، پتہ نہیں وہ نعت مجھے ویسے تو یاد آئے گی نہیں، لیکن یہ کہ جو لوگ نیک ہوتے ہیں نا ان کے جسم اور روح بھی تر و تازہ رہتے ہیں. اس طرح سے کوئی ایک شعر تھا، میں کہیں پڑھا تھا مگر جب مجھے شعر یاد نہیں رہتے تو اس کا مفہوم کچھ ایسا تھا، تو مجھے بڑا اچھا لگا. ان کا ہاں واقعی جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا ان کی روح اور جسم جو ہے نا وہ مرنے کے بعد بھی تر و تازہ رہتے ہیں. ایون ان پہ ایجنگ کا بھی اتنا اثر نہیں ہوتا، وقت گزرتا چلا جاتا ہے مگر وہ تر و تازہ رہتے ہیں. ایمان آپ کو ایمان جو ہے نا اینٹی ایجنگ ایلیمنٹ ہے آپ کے لیے. ایمان جو ہے نا، ہم لوگ لوشن ڈھونڈتے ہیں یا پتہ نہیں کیا چیزیں ڈھونڈتے ہیں اینٹی ایجنگ کی، مگر ایمان از لائک اینٹی ایجنگ. وہ آپ کے اوپر جو ہے نا تر و تازگی رکھتا ہے، آپ ینگ لگتے ہیں، آپ ینگ رہتے ہیں. اور یہ بھی ینگ ہی رہے تھے جب اٹھے تو ینگ کے ینگ تھے. عمر یعنی وقت نے ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ڈالا. اب تم اپنے میں سے کسی کو اپنی یہ چاندی دے کر، اس وقت چاندی کے سکے ہوتے تھے نا، شہر بھیجو، وہ خوب دیکھ بھال کر کہ شہر کا کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے. اور یہاں پر جو ہے ولیتلطف، یہ یہاں پر جو ہے نا قرآن جو ہے نصف ہوتا ہے اس کے حروف کے اعتبار سے. تو آپ نصف قرآن ماشاءاللہ الحمدللہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں کہ ابھی بھی کتنا ان کے اندر احتیاط تھی کہ یہ جائیں یہ کھانا لے کے آئیں اور اس میں دیکھیں کہ پاکیزہ طیب کھانا کون سا ہے. ان کو یہ شعور تھا کہ طیب کھانا، مومن جو ہے انسان جو ہوتا ہے وہ طیب کھانا کھاتا ہے. یہ اپنے وقت کے مومن تھے، اس لیے میں نے جب مومن استعمال کیا. کیوں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو بندہ تھا وہ مومن ہو سکتا ہے تو یہ بھی مومن ہو سکتے ہیں نا. تو یاد رکھیں. اچھا یہ عقیدہ بھی کلیئر ہونا چاہیے کہ جو اپنے زمانے میں ایمان لے آئے نا، اپنے زمانے میں جو، کیونکہ اس کے بعد ان کے اوپر اس وقت جب یہ زندہ ہوئے نا تو پھر عیسائیت غالب تھی اور عیسائیت حق پر تھی، ٹھیک ہے نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تھے اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے تو اس وقت کا دین تو وہی تھا نا، ٹھیک ہے. تو اس وقت جو ہے وہ یہ شرک ختم ہو چکا تھا، ٹھیک ہے. تو جو اپنے وقت کے نبی پر ایمان لے آتے ہیں تو وہ اپنے وقت کے مومن ہی ہوتے ہیں.
یہ بات سمجھنے کی ہے. ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے کہا کہ بھی کھانا جو ہے نا وہ پاکیزہ لے کے آنا, پھر اسی میں سے تمہارے کھانے کے لیے لے آئے, اور وہ بہت احتیاط اور نرمی برتے, کسی کو تمہاری کان خبر نہ ہو. ٹھیک ہے نا, اس کو چاہیے کہ نرمی, اس کا لطف لام طواف آپ سے نا اس کا روٹ ورڈ, اس کا مطلب یہ کہ نرمی برتنا, اور کسی کو شعور بھی نہیں ہونا چاہیے, والا یشعرنا, کہ وہ جو ہے نا کسی کو ایک کو بھی پتہ نہ چلے کہ تم کون ہو کیا ہو. کسی کو, ان کو تھوڑی پتہ تھا, اتنا ٹائم گزر چکا ہے. اب ان کو اٹھیں تو ایسے جیسے نارمل انداز میں ان کا چلو بھائی بھوک لگ رہی ہے تو خاموشی سے جا کے چلو کھانے وانے کا بندوبست کرتے ہیں. ان کو نہیں پتہ تھا کیا ہو چکا ہے. اگر یہ کافر, اور ابھی بھی دیکھیں تبلیغ کر رہے ہیں, انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم, اگر یہ کافر تم پر غلبہ پا لیں گے تو تمہیں سنسار رجم کر دیں گے, او یعیدکم, یا وہ تمہیں لوٹا لیں گے, فی ملتہم, اپنے دین میں, اپنے ملت میں, ملت دین کو بھی کہتے ہیں, وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا ابدا, اور تم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکو گے. ٹھیک ہے. اب یہ تعلیم دے کے بھیج رہے ہیں نئے سرے سے, جس کو بھیج رہے ہیں سکہ دے کے. ٹھیک ہے, کہ تمہیں بڑا دھیان رکھنا چاہیے. ہم نے اسی طرح سے لوگوں کو ان کے حال کا آگاہ کر دیا کہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے. جب وہ لے کے گیا وہ سکہ, تو وہ 300 سال قبل کے بادشاہ دقیانوس کے زمانے کا تھا. تو جب دکاندار کو دیا تو دکاندار حیران ہو گیا کہ یہ جو ہے نا مطلب یہ کہاں سے آیا. تو وہ بات اس طرح سے پھیل گئی کہ یہ اس طرح سے, یہ واقعہ اس طرح سے ہوا ہے, اور لوگوں کو پہلے تو شبہ ہوا کہ کوئی مدفون خزانہ ملا ہے, کیا ہوا ہے. تو بہرحال جب یہ اطلاع حاکم مجاز تک پہنچی تو پھر انہوں نے جب اصحاب کہف سے ملاقات کی تو وہ پتہ چلا کہ یہ اتنے عرصے جو ہے وہ نیند میں تھے اور نیند سے دوبارہ, اور قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں. اچھا, جب یہ واقعہ جو ہے ظہور پذیر ہوا نا, تو اس وقت جو ہے یہ بحث چل رہی تھی معاشرے میں کہ قیامت قائم ہوگی یا نہیں ہوگی, اور کیسے قائم ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس واقعے سے قیامت کی سچائی کا بھی ان کو جو ہے نا پورا طور پہ ایک طرح سے ڈیمو کر کے دکھا دیا. کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا کریں, اذ یتنازعون بینہم امرہم فقالوا ابنوا علیہم بنیانا ربہم اعلم بہم. ٹھیک ہے, اور اس سے بھی پہلے وکذالک آثرنا علیہم لیعلموا ان وعد اللہ حقا وان الساعۃ لا ریب فیہ, کہ ہم نے اس طرح لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا کہ وہ جان لے اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے, اور قیامت پہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے, قیامت آئے گی اپنے وقت پر. جب کہ وہ اپنے امر میں آپس میں اختلاف کر رہے تھے. بسم اللہ. ٹھیک ہے, تو یہ اس وقت بحث چل رہی تھی. تو وہ جب یہ ان کی زندگی اور اس طرح سے, تو پتہ چلا کہ واقعی پھر جب یہ زندہ ہو سکتے ہیں, یعنی ان کو نیند دی جا سکتی تھی, تو وہ ہم بھی قیامت بھی آئے گی, اور اسی طرح سے انسان دوبارہ سے کھڑا ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ عام لوگ, موب ایسے ہی سوچتی ہے نا, کیا اختلاف کر رہے تھے, کس میں کہنے لگے ان کے غار پر کوئی عمارت بنا لو. ان کا رب ہی ان کے حال سے زیادہ عالم ہے. جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ پایا وہ کہنے لگے ہم تو ان کے آس پاس مسجد بنا لیں گے. یعنی غیر ضروری. آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں بھی ایسے ہی چیزیں ہوتی ہیں کہ اصل سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ قیامت کا سوچو, سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی مدد کا سوچو, اپنے ایمان کو جو ہے تر و تازہ کرو. لیکن وہ کیا سوچ رہے تھے, مسجد بنانے کا, کوئی مزار بنانے کا. تو یہ اصل میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ عام لیمن جو ہے نا اس کی سوچ اتنی ہوتی ہے. یہ جو انٹلیکچوئل ہوتا ہے نا, یہ جو انٹیلیجنٹ ہوتا ہے نا, وہ جو ہے نا, اور یہ قرآن ہے بھی انٹیلیجنٹ اور انٹلیکچوئل لوگوں کے لیے. تو جو پڑھ رہے ہیں نا, تو وہ اپنے آپ کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو واقعی انٹیلیجنٹ اور انٹلیکچوئل لیول پہ رکھا ہے, تبھی آپ اس قرآن کو سمجھ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو لے کے آیا ہے پڑھنے اور سمجھنے کے لیے. ورنہ عام پبلک جو ہوتی ہے نا, عام جو لیمن ہوتے ہیں نا, وہ چیزوں مطلب وہ ان کو سبق, مثلا آپ دیکھیں حضرت حسن حسین کا کتنا بڑا واقعہ ہے, قربانی, دین کے لیے قربانی, یزید پہ بیعت نہیں کی, شہید ہونا پسند کر لیا. کتنا بڑا درس ہے. مگر عام پبلک کیا کرتی ہے ان کے پیچھے کرتی ہے, یعنی وہ درس نہیں لے رہی. وہ جو انہوں نے سبق دے دیا ہمیں کہ آپ دین کے لیے جو ہے کھڑے ہو جاؤ. اگر وفات ہو جائے گی تو بھی شہید ہو گے, تو بھی اللہ کے پاس ہو, اور اگر غازی بن کے لوٹو گے تو بھی تمہارا دین تو بچے گا نا. تو تمہاری ذات امپورٹنٹ نہیں ہے, تم امپورٹنٹ نہیں ہو, تمہارا دین امپورٹنٹ ہے, اس کے لیے قربانی دینی. ٹھیک ہے. تو لیکن عام موب جو ہے ان چیزوں سے, عام جو پبلک ہوتی ہے وہ ان چیزوں کا سبق اکثر نہیں لے پا رہی ہوتی, کیونکہ عام پبلک میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. لیکن انٹیلیجنٹ اور ذہین جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان سے سبق لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آج بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے. آپ کو یوٹیوب پہ سرچ کریں ذرا, آپ کو لوگ ہے نا سرچ کرتے ہوئے ملیں گے, دیکھتے ہوئے یہ اصحاب کہف کا وہ غار ہے, ڈھونڈتے ہوئے ملیں گے. وہ غار کون سا تھا,
بھئی آپ کو غار سے کیا مطلب ہے؟ لوگوں نے نئے پتہ نہیں کتنے غار دریافت ہو چکے ہیں اب تک اصحاب الکہف کے، بہت سارے غار دریافت ہو گئے کہ یہ والا علاقہ وہ تھا، یہ والا علاقہ. ٹھیک ہے، تاریخ کی اپنی ایک حیثیت ہے، اگر آپ کو سچائی کہیں سے مل رہی ہے، جتنی آپ کو شریعت سے تاریخ دی جا رہی ہے اتنی لے لیں آپ. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو نہیں بھی ملتا یا آپ وہاں پہنچ نہیں بھی سکتے تو غار تک پہنچنا ضروری نہیں، آپ کی شریعت میں یہ ہے ہی نہیں، بلکہ آپ کو اس سے جو سبق دیا جا رہا ہے نا وہ سبق حاصل کریں اور اس سے اپنی زندگی کو جو ہے خوبصورت بنائیں. یہ اصل بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مزید بھی یہ بتایا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ کہ بہت سے لوگ کہیں گے اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ اور کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. رَجْمًا بِالْغَيْبِ یہ جو ہے نا رجم یعنی کہ جیسے ہوتا ہے نا پتھر مارنا، یہ غیب پہ پتھر پھینک رہے ہیں. یہ جو ہے نا یعنی اندھیرے میں جیسے نہیں تیر چلا رہے ہوتے ہیں، یہ ایک محاورہ ہے اصل میں. تو وہ غیب کی باتوں میں اٹکل کے تیر پھینک رہے ہیں کہ بھئی اچھا یہ نہیں تو یہ لگ جائے گا، یہ والا تو نہیں، یہ تو یہ لگ جائے گا. اس طرح سے اصل چیز ان کو نہیں پتہ کہ کتنے تھے اور کتنے نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا بھی نہیں. اس کا مطلب بھی ہے کہ اللہ کو فگر سے کوئی مطلب نہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا بھی ہے کہ بے فائدہ علم جو ہے نا وہ آپ حاصل نہ کریں. آپ کو تعداد سے کیا مطلب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم غیر نافع سے پناہ مانگی ہے. تو یہ بھی علم غیر نافع ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز کی تعداد یعنی کوانٹٹی میں چلے جائیں، اور اس سے جو کوالٹی آپ کو لیسن مل رہا ہے وہ کوالٹی لیسن آپ لے ہی نہیں رہے، اور اس کی کوانٹٹی میں پڑے ہوئے کہ کتنے تھے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس تعداد کو بخوبی جاننے والا ہے، انہیں بہت کم لوگ جانتے ہیں، بس آپ ان کے مقدمے میں صرف سرسری ہی گفتگو کیجیے اور ان میں سے کسی کے بارے میں پوچھ گچھ نہ کیجیے گے. ٹھیک ہے، تو ٹو دا پوائنٹ رہے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا. صحیح ہے، اور ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کروں گا، مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ دینا. تو یہودیوں نے جب یہ باتیں پوچھی تھی نا، ان کا آتا ہے کہ روح کے بارے میں پوچھا تھا، اصحاب الکہف کا پوچھا تھا اور ذوالقرنین کا پوچھا تھا، اور یہ سوالات جو ہے وہ اس صورت کے نزول کا سبب بنے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جواب نہیں دیا کیونکہ ان کو نہیں پتہ تھا، تو انہوں نے کہا تھا کل جواب دوں گا، لیکن 15 دن تک ان کے پاس وحی نہیں آئی. تو اس کا ادب سکھایا جا رہا ہے کہ اگر آپ مستقبل قریب میں کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کریں تو اس کے بارے میں انشاءاللہ کہ انشاءاللہ ضرور کہا جائے کریں. ٹھیک ہے، کہ اگر اللہ چاہے گا تو ہے نا یہ ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے چاہنے پر ہی سب کچھ ہوتا ہے. یہ دنیا اللہ کے چاہنے پر چل رہی ہے، آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو اور جب بھی بھولے اپنے پروردگار کی یاد کر لینا، یعنی اگر بھول گئے اور اس وقت نہیں کہا تو دوبارہ جب یاد آئے تو کر لینا، اور کہتے رہنا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب کی بات کی رہبری کرے گا. ٹھیک ہے، تو ہدایت اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ جو ہے نا ہدایت اور رشد طلب کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی مانگتے تھے، اللہ میں تجھ سے اپنے معاملات میں رشد اور ہدایت کا طلبگار ہوں. یہ علم کی دعاؤں میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے، تو وہ لوگ اپنے غار میں 300 سال رہے اور 9 سال زیادہ گزارے. اللہ تعالیٰ بس یہ بتا رہے ہیں وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 یعنی 309 سال. ٹھیک ہے، قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کو ان کے ٹھہرے رہنے کی مدت کا بخوبی علم ہے. آسمانوں اور زمین کا غیب صرف اسی کو حاصل ہے، کیا ہی اچھا دیکھنے والا سننے والا سوائے اللہ کے کوئی مددگار نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے علم میں کسی کو شریک نہیں کرتا. تیری جانب جو تیرے رب کی کتاب وحی کی ہے اسے پڑھتا رہے، اور ان کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اور اس کے سوا ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہ پائے گا. اور اپنے رب کو انہی کے ساتھ رکھ جو اپنے پروردگار کو صبح شام پکارتے ہیں. یعنی آپ کی جو ہے صحبت جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے، اور چاہے مشرکین مکہ ناپسند کریں وہ کمزور صحابہ کرام کو، لیکن آپ انہی کے ساتھ رہیں جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ڈیمانڈ کرتے تھے نا کہ جو غریب صحابہ کرام ہیں ان کو ذرا آپ دور کر دیں اپنے سے، نعوذ باللہ، تو ہم ایمان میں آ جائیں گے. تو اس کی طرف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کے، اور اس کے چہرے کے ارادے رکھتے ہیں، رضامندی چاہتے ہیں. خبردار تیری نگاہیں ان سے ہٹنے نہ پائے. یہ بھی اس میں بھی اسی سختی سے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نہ ان صحابہ کرام سے آپ کی نگاہ ہٹنی نہ پائے کہ دنیاوی زندگی کے ٹھاٹ میں ارادے میں لگ جا. دیکھ اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا. یہ کتنی خوبصورت انداز سے اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ جو اپنی خواہش کے، یہ کس کو بیسیکلی اس میں مشرکین مکہ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں. ٹھیک ہے، اور جنرلی یہ سب کے لیے کہ ایسے لوگوں کے ذکر سے، ایسے لوگوں کے ساتھ کمپنی نہیں رکھنی کہ جو ذکر سے غافل ہیں، ادروائز وہ تمہیں بھی اللہ کے ذکر سے غافل کر دیں گے.
اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا، واتبع ہواہ وکان امرہ فرطا، اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات یہاں پہ. تو پھر اب ہم وہ اگلا واقعہ پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو تھوڑا سا فاسٹ بھی تو چلنا ہے نا. 32 آیت ہے، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. آیت نمبر ہے 32. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو واقعہ ہے نا، یہ بڑا مشہور بھی تھا، باغ والوں کا واقعہ. تو اور ایک یہ ویسے بتایا بھی جا رہا ہے کہ اس طرح سے 2 شخص تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک اور بھی باغ والوں کا واقعہ ہے، وہ آئے گا بھی آگے نا. تو اس میں مطلب عرب میں باغ والوں کے واقعات کچھ مشہور تھے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر اب آپ دیکھیں کہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ 2 لوگوں کی مثال، اب جن میں سے ایک کو ہم نے 2 باغ انگوروں کے دے رکھے تھے، جنہیں کھجوروں کے درختوں سے ہم نے گھیر رکھا تھا، نہیں باڑ کا بھی انتظام تھا، اور باڑ بھی کوئی بے فائدہ نہیں بلکہ کھجوروں کے درخت کی باڑ، اور ان دونوں کے درمیان کھیتی لگا رکھی تھی. دونوں باغ اپنا پھل خوب لائے، اور اس میں کسی طرح کی کمی نہ کی. ہم نے ان باغوں کے درمیان نہر بھی جاری کر رکھی تھی، یعنی پانی کا بھی انتظام تھا. ٹھیک ہے، اور الغرض اس کے پاس میوے تھے. اب یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے رکھا تھا، یہ ایک پہلا شخص. ٹھیک ہے، الغرض اس کے پاس میوے تھے. ایک دن اس نے باتوں ہی باتوں میں اپنے ساتھی سے کہا، اب اس کا کوئی ایک فرینڈ تھا. ٹھیک ہے، یعنی کہ یوں سمجھے کہ یہ 2 آپس میں فرینڈس بھی تھے. اس سے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ. اب يُحَاوِرُهُ ہوتا ہے کہ جیسے بات کرتے ہوئے ٹہلتے جیسے جانا، تو وہ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفْرًا، کہ میں تم سے زیادہ ہوں مال میں، اور میں نفری کے اعتبار سے بھی، جتھے کے اعتبار سے بھی زیادہ ہوں. یعنی میرے پاس پروٹوکول بھی ہے، میرے پاس سے نا غلام لونڈی یہ بھی زیادہ ہیں، اور میرے پاس نوکر چاکر بھی زیادہ ہیں، اولاد بھی ہو سکتا ہے اس کی زیادہ ہو. تو ہوتا ہے نا ایسے لوگ جو ان کے پاس ان پروٹوکول بھی ہوتے ہیں، سیکیورٹی بھی زیادہ ہوتی ہے. تو اس نے کہا جتھے میں بھی تم تو ایک اکیلے انسان ہو، اور میرے پاس تو بھائی مال و دولت بھی زیادہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ ایسا جملہ تھا جو یہ چلتے چلتے جیسے نہیں ہوتا تبصرے، جو ہمارے یہاں بڑا عام ہے، تبصرے بازیاں عام طور پہ ہمارے یہاں یہی ہوتی ہے. اس کے پاس تو بڑا اچھا وہ ہے، اس کی تو یہ چیز ہے، اور وہ خود بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس یہ چیز بہت ہے، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، تمہارے پاس تو نہیں ہے. دیکھیں یہ بڑا ہی جو ہے نا عجیب بات ہے کہ آپ کسی، یہ انسلٹنگ وے ہوتا ہے. اور ہمارے معاشرے میں یہ اچھا پہلے تو زبان سے ہوتا تھا، اب ہم نے سوشل میڈیا کو استعمال کرنا شروع کر دیا. یہ جو سوشل میڈیا پہ ہم ڈال رہے ہوتے ہیں نا نعمتیں، وہ بھی اسی آیت کے زمرے میں آتی ہے کہ میرے پاس تو یہ چیز ہے، تم بھی ذرا دیکھو. وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا سکون سے، آپ کی ایک سوشل میڈیا، آپ کی ایک اسٹیٹس نے اس کی ایک زندگی میں ہلچل برپا کر دی. یہ وہی یحاورو ہے جو آپ کے سوشل میڈیا اسٹیٹس کی وجہ سے اس کی زندگی میں آیا کہ آپ نے ڈال دی کوئی کہ میرے پاس تو یہ چیزیں ہیں. اب آپ نے بظاہر بولا نہیں ہے، لیکن اب وہ کمپیریزن میں آئے گا. انسان ہے نا، انسان کے اندر یہ کمزوری ہے، وہ دوسرے سے کمپیریزن کرتا ہے، اسپیشلی اپنی مخلوق میں دوسری جو ہے نا دوسرے اپنے جیسے انسان سے ضرور کمپیریزن کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ یہ کہنے لگا، اور یہ اپنے باغ میں گیا اور اپنی جان پر یہ ظلم کرنے والا تھا. کہنے لگا میں خیال نہیں کرتا کہ کسی وقت یہ برباد ہو جائے گا. اب انسان دیکھیں کہ اس سے انسان کے ذہن میں کیا ایسی بات آتی ہے، جب ہوتا ہے نا سب کچھ تو اس کو ہر چیز ہری ہری لگ رہی ہوتی ہے، سب کچھ جو ہے نا لگتا ہے کبھی، کیونکہ جب زندگی چل رہی ہوتی ہے نا، جیسے مثلاً ابھی ہم سب زندہ ہیں تو میرا خیال ہے ہم موت کا بھی نہیں سوچ سکتے، ہمیں نہیں لگتا کیسے آئے گی موت. لیکن جب آ جاتی ہے نا تو اس وقت کوئی بچانے والا نہیں ہوتا. اور مصیبت بھی اسی طرح ہے، ناگہانی بھی اسی طرح سے، وہ اچانک آتی ہے، اس لیے تو اس کو ناگہانی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب وہ صرف یہی نہیں کہ اس کو یہ ذوم تھا، تکبر تھا، یہ تکبر کے جملے جو اللہ تعالیٰ نے پکڑے ہیں باقاعدہ طور پہ. اچھا اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر چیز دے رکھی تھی، اتنی بڑی نعمتیں دے رکھی تھی، اتنا اس کے یعنی باغات ہونا اور اتنی جائیداد ہونا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت کچھ نوازا ہوا تھا. تو یہ بھی ایک شکر کا معاملہ ہوتا ہے کہ شکر کریں، لیکن وہ تکبر کر رہا تھا شکر کے بجائے. اور پھر یہ بھی عقیدے میں بھی بڑا مسئلہ تھا اس کے بھائی کہ وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربی لاجدن خیرا منها منقلبا. اور نہ ہی میں قیامت کو قائم ہونے والی خیال کرتا ہوں، اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو یقیناً میں اس لوٹنے کی جگہ میں اس سے بھی زیادہ بہتر ہوں گا. آپ کو پتہ ایلیٹ کلاس کا عقیدہ یہی ہے،
آج ہمارے معاشرے میں بھی ایلیٹ کلاس کا عقیدہ یہی ہے. آپ کسی سے پوچھ لیں, میں اس پہ میری کئی دفعہ مجھے معلومات پہنچی ہے کہ ایلیٹ کلاس یہ سوچتی ہے, بلکہ نا کوئی اگر ان کو دین والا مل جائے نا تو ان سے کہتے ہیں کہ دعا کریں کہ قبر میں بھی ہمارے ساتھ یہی والے یہ محل ہمارے قبر میں بھی چل جائے. یعنی ان کو احساس بھی نہیں ہے کہ وہ بول کیا رہے ہیں, اور وہ سیریس ہوتے ہیں, وہ سیریس ہوتے ہیں, دے آر سیریس. مجھے کچھ لوگوں نے بتایا, اور آپ کو ایسے بہت سے نمونے ملیں گے بھی جو اپنے ساتھ چیزیں لے کے جا رہے ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہاں کی قبر کو بھی اس طرح روشن کر لیں گے. استغفر اللہ. تو وہ کہہ رہا ہے کہ قیامت مجھے تو نہیں لگتا قائم ہوگی, اور نا اگر میں چلا بھی گیا, چلو اگر ہو بھی گئی نا, تو مجھے تو لگتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بھی اچھا دے گا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس کو یہ زوم ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں, مطلب ہم سب سوچ لیں اور دیکھ لیں کہ ہم جن کو سمجھتے ہیں نا کہ بڑے بلیسڈ لوگ ہیں, ہائے ان کو تو سوچنا ہی نہیں پڑتا, بجلی کے بل بھی ان کو ادا کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی, اور ان کے تو بڑے بڑے گھر ہیں, بڑے بڑے باغات ہیں, بڑی بڑی چیزیں ہیں, ان کی لائف تو ان کی ہے اصل میں. ہم جب یہ سوچتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ ان کا حال ہے اور یہ ان کا. اور اچھا, جب ان کی اگر اس میں دیکھو نا تو ان کو یہی زوم ہوتا ہے کہ جب یہاں پہ اچھا دیا ہوا ہے تو وہاں بھی اچھا ہی ہوگا. آج کے دنیا کے لوگ پیسے کو اللہ کی رضا سمجھتے ہیں. ایلیٹ کلاس اپنے اوپر جو نعمتیں اللہ نے کر رکھی ہے نا, وہ اس کو سمجھتی ہے کہ ہم اللہ کی رضا میں, اور تھوڑا بہت وہ دے بھی دیتی ہے نا اللہ کے لیے, جیسے تھوڑے بہت, تو نا وہ کہتے ہیں بس اتنا دے تو دیا, اب باقی ہم یوز کریں. ہم نے دیا, اگر آپ ان کو کہیں گے نا صدقہ کرو, ہاں ہم نے دیا تھا اتنے فلانے لاکھوں کروڑوں کی معلوم ہوئی, ہم نے فلانے 100 یا فلانے ہزار ہم نے دیے تھے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کا عقیدہ کھول کے بیان کیا کہ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں, میں اگر چلے جائیں گے اللہ کے پاس تو بھی اچھا ہی جگہ ہوگی, کیونکہ یہاں بھی تو اللہ نے ہمیں دیا. وہ اب جیسے نہیں ان کے دل پہ اور ان کی آنکھوں پہ مہر لگی ہوئی ہوتی ہے. استغفر اللہ. اس کے ساتھی نے اس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو اس معبود سے کفر کرتا ہے؟ اکفرت بالذی خلقت من تراب, کہ جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا, ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا, پھر نطفے سے تمہیں پورا آدمی بنا دیا. یعنی تم اپنے معبود سے کفر کرتے ہو. اس کو بڑی حیرت ہوئی, ایسے لگتا ہے اس کا عقیدہ بڑا مضبوط تھا نا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات آپ کے فرینڈ سرکل میں ایسے لوگ ہوتے ہیں تو پھر آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں. فرینڈشپ یکمشت نہیں چھوڑ دینی چاہیے, بلکہ ان کو سمجھایا بھی جا سکتا ہے, ان کو بتایا بھی جا سکتا ہے. ان کو یہ سب سے اچھی دوستی تو یہ ہے کہ آپ کسی کو ہدایت کی طرف لے آئیں. سب سے اچھی جو جیسے کہتے ہیں کہ صدقہ یہ ہے کہ کسی کو آپ علم دے دیں. تمہارا بے علموں کو علم سکھا دینا تمہاری طرف سے صدقہ ہے. آپ کو پتہ ہے آج کے زمانے میں سب سے بڑی نیکی, سب سے بڑی جو جس کو کہتے ہیں نا کہ خیر کا کام, وہ یہ ہے کہ کوئی آپ کی وجہ سے ہدایت کی طرف آ جائے, کوئی آپ کی وجہ سے اللہ کے دین کی طرف آ جائے, کوئی آپ کی وجہ سے اللہ کے معرفت کی طرف آ جائے. سب سے بڑی نیکی ہوتی ہے. آپ کسی کو روٹی ایک کھلائیں گے, ایک پلیٹ بریانی کھلائیں گے نا, تو وہ اتنی تک ہی ملے گی نا, بھائی اتنا ہی ہوگا نا اجر, ایک پلیٹ بریانی کا ہی اجر ملے گا. لیکن اگر آپ نے کسی کو دین کی طرف لے آئے نا, اس کی نسلیں سنور جائیں گی. ہم اس بات کو کم سمجھتے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں رمضان ہوتا ہے تو سحری افطاری کے جو ہے نا سارے معاملات شروع ہو جاتے ہیں, سحری کرا دو, افطاری کرا دو. ہم لوگ کیوں نہیں آتے کہ بھائی چلو شیطان ہمارا جو دشمن تھا اس کو تو اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا زنجیروں میں, ہم کم از کم قرآن کی طرف ہی آ جائیں. رمضان اصل میں روزے اور قرآن کا مہینہ ہے, پیٹ خالی رکھنے کا مہینہ ہے. سموسوں اور پکوڑیوں سے نا پیٹ بھرنے کا مہینہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں, اب اس پہ شخص نے کہا کہ میرا تو عقیدہ ہے کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے, میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا. اب آپ دیکھیں اس نے عقیدے کا, وہ جو شخص تھا اس نے عقیدے کا ویسے زبانی نہیں کہا تھا کہ نا میں کوئی کافر ہوں یا کچھ, لیکن بعض اوقات ہمارا عقیدہ ہماری زبان, ہمارے رویے, یا جو زندگی جس طرح کی ہم لائف سٹائل گزار رہے ہوتے ہیں نا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا عقیدہ کفر پہ ہے یا ہمارا عقیدہ توحید پر ہے. اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا, ٹھیک ہے. اس نے آدھے پارٹ کو کہا تھا کیا قیامت نہیں آئے گی, اور اگر آئے گی تو اللہ کے بارے میں تو ویسے اچھا گمان ہی رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہاں بھی اچھا دے دے. مگر اس سے ایک اور بات آپ نے سیکھی کہ عقیدہ پورا من و ان قبول کرنا ہے. عقیدے جو آپ کے پہ نا جیسے فرشتوں پر بھی ایمان ہے, تو نبی پر بھی ایمان ہے, تو قیامت اور آخرت پر بھی ایمان ہے, تو سارے مل کے چیزیں جو ہے نا عقیدہ بنتی ہے. اور سب سے بڑھ کر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان.
ان کے آخری نبی ہونے پر ایمان، قرآن پر ایمان، الہامی کتابوں پر ایمان. یہ پورا مفصل جو ہے نا آپ کا ایمان جو ہے نا یہ ہے اصل میں. سمجھ آ رہی بات؟ ٹھیک ہے. تو اس نے ایک پارٹ کو کہا تھا قیامت کو، تو اس نے کہا تو اس کے عقیدہ جو ہے متزلزل ہو گیا. انسان دیکھے غور کرے کہ ہمارے زبان سے کبھی کوئی، اور بیسیکلی اس نے اپنے زبان سے یا اپنے معاملات سے یہ شو کیا تھا کہ اس کو کوئی ایسی فکر نہیں ہے آخرت کی، اور اللہ نے پکڑ لیا اس کو. ٹھیک ہے نا. تو انسان، حدیث میں آتا ہے، انسان کبھی بے دھیانی میں ایسی بات کہہ دیتا ہے جو اللہ کو سخت ناراض کر دیتی ہے، نتیجتاً وہ جہنم کے گڑھے میں جا گرتا ہے. ٹھیک ہے. اور کبھی باتوں باتوں میں ایسی بات کہہ دیتا ہے جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اور جنت کے باغوں میں پہنچا دیتا ہے. سبحان اللہ. تو انسان کو زبان سے اچھی بات نکالنی چاہیے. تو پھر ہے نا اس کے بعد کیا کہ میں تو عقیدہ رکھتا ہوں وہی میرا پروردگار ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا. تو نے اپنے باغ میں جاتے ہوئے یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ کا چاہا ہونے والا ہے؟ اولو اذا دخلت جنت کا قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. اللہ کے سوا کوئی قوت نہیں ہے. ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا فعسى ربی ان یؤتینا خیرا من جنتی کا. اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے مال و دولت میں اپنے سے ابھی کم دیکھ رہا ہے تو بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تیرے اس باغ سے زیادہ بہتر دے دے. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ، اور وہ اس پر آسمانی عذاب بھیج دے. فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، تو وہ ہو جائے چکنی مٹی، میدان بن جائے. اس نے کتنے اچھے انداز سے بتایا کہ تم مجھے تانا دے رہے ہو. یہ ایک تانا تھا نا کہ تمہارے پاس تو کم ہے. اور آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہ تانے زنی عام چل رہی ہوتی ہے. اچھا ہم بعض اوقات اس کو یہ نہیں کہتے ڈائریکٹ، جب ہم دکھا رہے ہوتے ہیں نا اپنی نعمتیں بڑھا چڑھا کے، تو ہم دوسرے کو یہی میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ہمارے پاس یہ ہے، تمہارے پاس نہیں ہے. یہ جو دکھاوا ہے نا، یہ دکھاوا ہی تو کر رہا ہے، یہ ریاکاری تو کر رہا ہے، اور کیا کر رہا ہے. تو یہ جو دکھاوا ہے نا، یہ دکھاوے کی اپنی زبان ہوتی ہے. دکھاوے کے ساتھ آپ کو بولنے کی مزید کچھ بولنا نہیں پڑتا. دکھاوے کی جو خاموشی کی زبان ہوتی ہے نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ تو باقاعدہ بول بھی رہا تھا کہ تمہارے پاس تو کم ہے، میرے پاس زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اور یوسبیہ ماؤہا غورن فلن تستطیع الہ طلبا، کہ یا اس کا پانی جو کہ تمہیں دے رہا ہے تمہارے درختوں کو اور ان کو پانی دے رہا ہے، تو اس کا پانی اگر نیچے اتر جائے تو تیرے بس میں نہ رہے تو اسے ڈھونڈنے. یعنی اس کو یہ سارا کچھ بتا رہا ہے کہ یہ جو چیزیں چل رہی ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ نے پکڑ رکھا ہے تمہیں. اللہ تعالیٰ نے سنبھال رکھا ہے اس سارے معاملے کو. سارے اگر اس میں سے کوئی ایک چیز بھی کم ہو جائے، یعنی پانی کم ہو جائے یا آسمانی کوئی عذاب آ جائے، تو یہ اس میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. ایک چیز کی مار ہے یہ، ایک چیز کی مار. ٹھیک ہے. اور اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑا. اس کی زبان، اس کا جو اس نے بڑے بول بولے تھے نا، اللہ نے اس کو پکڑا. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے، وہ برباد ہو گیا، یعنی مارا گیا، وہ یوں سمجھے. بس وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے اس میں کیا تھا اس پہ ہاتھ، یعنی کہ جو اس نے خرچ کیا تھا نا اس سے بھی، یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ لاس ہوتا ہے، اس حد تک ہوتا ہے کہ چلو دوبارہ سے وہ جو اس نے خرچ کیا تھا نا، نہیں ہوتا جیسے دیوالیہ ہو جانا، وہ والی کیفیت ہو گئی. وہ خرچ بھی کیا ساتھ میں، بالکل ہی تباہ ہو گیا یہ. اور وہ باغ تو اوندھا پڑا تھا. اور یہ دیکھیں صرف کہنے کی بات تھی اور فوراً ایسے لگتا ہے یکمشت ہوا ہے سارا معاملہ. اور وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا. ٹھیک ہے. تو اس نے شریک کیسے کیا تھا؟ اس نے شکر نہیں کیا تھا اور اس نے تکبر کیا تھا. اور اس سے کیا پتہ چلا کہ تکبر بھی شرک کی ایک قسم ہے. پتہ چلا آپ کو؟ بڑے بول بولنا، دکھاوا کرنا از آلسو شرک. دکھاوا یا ریاکاری حدیث میں آتا ہے شرک اصغر ہے. اور ہم اس شرک سے بچ جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی کہے نا کہ مندر میں جا کے پوجا پاٹ کرو، ہم نہیں کریں گے. لیکن یہ جو اپنے گھروں میں ہم نے پوجا پاٹ لگا رکھی نا، چیزوں کی، نعمتوں کی، اور جو دکھاوا لگا رکھا ہے، اس کو ہم شرک نہیں سمجھتے. استغفر اللہ، ہم کیسے کس قسم کی قوم ہو گئے ہیں. اس حمایت میں یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھے ہیں ان کی جو پروٹوکول پہ بڑا اس کو تھا نا زوم، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِيَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. اس کی حمایت میں کوئی ایسی کوئی جماعت نہیں اٹھ سکی، کوئی پروٹوکول، کوئی مال اولاد کام نہیں آیا کہ اللہ سے اس کا کوئی بچاؤ کرتی، نہ ہی وہ خود بدلہ لینے والا بن سکا. ہُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ. یہاں سے پتہ چلا کہ سارے اختیارات اللہ برحق کے لیے.
ہوا خیر ثواب و خیر عقبیٰ، اور وہ جو ہے ثواب دینے اور انجام کے اعتبار سے بہت ہی بہترین ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کرو، جس سے پانی، جیسے پانی ہم جسے ہم آسمان سے اتارتے ہیں، اس سے زمین کا سبزہ ملا جلا نکلتا ہے، پھر آخر کار وہ چورا چورا ایک وقت ہوتا ہے اس کا۔ یعنی اس واقعے سے کیا سیکھو؟ دنیا کی زندگی کا معاملہ سیکھو کہ وہ بھی اسی طرح سے اچانک ختم ہو جائے گی، چورا چورا ہو جائے گی، اور انسان اللہ کے پاس حاضر ہو جائے گا۔ اور جہاں تک المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا، اور مال اور اولاد وہ تو دنیا کی زینت ہے، ہنگامی آرائش ہیں، اور اصل چیز تو جنت ہے۔ ہاں البتہ رہنے والی چیز وہ نیکیاں ہیں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہت ہی اچھا ہے، توقع کے اعتبار سے۔ تو یہ وہ دوسرا واقعہ ہے جو کہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر جس دن ہم پہاڑوں کے قیامت کے معاملہ میں آئے گی، جس دن پہاڑوں کو چلائیں گے اور نامہ اعمال رکھ دیے جائیں گے، گناہ گار اس کی تحریر سے خوفزدہ ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری خرابی، کیسی کتاب ہے جس میں نہ کوئی چھوٹا نہ بڑا، یعنی ہر چیز گھیر کے لایا جائے گا۔ اور پھر آگے جو ہے جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، یہ جنوں میں سے تھا مگر، اور اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی، کیا پھر بھی تم اس سے اور اس کی اولاد کو چھوڑ کر اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اس کو اپنا دوست بنا رہے ہو، یعنی اس کی ابلیس کو اپنا دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہو۔ یعنی اللہ پوچھ رہا ہے کہ نعمتیں تو میں نے دی ہیں، تو تم شیطان کو اپنا دوست کیوں بناتے ہو؟ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا۔ اب ہم آ جاتے ہیں کیونکہ ہمیں ظاہر ختم بھی کرنا ہے نا، آپ کو ختم کرنا ہی نہیں کرنا عید سے پہلے، تو عید سے پہلے اگر آپ کو ختم کرنا ہے تو پھر تھوڑا فاسٹ۔ اب آپ آ جاتے ہیں تیسرے واقعے کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کالا آیت نمبر ہے 60، کیونکہ اس سے پہلے جو میں نے ایسے ہی نہیں آگے کیا، میں اس کو پورا پڑھ کے بیٹھی ہوں، وہ چیزیں جو بھی اس میں معاملات ہیں سارے میں نے پڑھا دیے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ بستیوں کا ذکر آتا ہے تو وہ میں نے آپ کو قوموں کے احوال بتائے ہیں پہلے۔ اس کالا موسیٰ لفتاہ لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچوں گا، خواہ مجھے سالہ سال چلنا پڑے۔ اچھا، یہ جو آیات آ رہی ہے نا، یہ میرے حفظ کے جو ہے نا، جو حفظ میں میرا جو ٹیسٹ ہوا تھا نا، جو فائنل ایئر پہ نقل تھا، ہاں فائنل ایئر تھا، اس میں جو ٹیسٹ ہوا تھا نا حفظ کا، اور آپ کو ہوتا ہے سورہ الکہف بہت مشکل جو ہے نا، یعنی پڑھانے کے اعتبار سے بھی، عربی کے اعتبار سے بھی، اور ترجمے کے اعتبار سے بھی کافی مشکل صورت ہے۔ تو ہے نا یہ پارٹ جو ہے نا مجھ سے پوچھا گیا تھا، یعنی جو ہے نا، اور یاسمین خاقوانی ٹیسٹ لے رہی تھی۔ یاسمین خاقوانی ابھی آپ نے دیکھا تھا ان کو، یاسمین ہماری گروپ انچارج تھیں، تو انہوں نے تو جب ہے نا یہ تھا تو، اور ہے نا میں نے سارا جو ہے نا سارا چیزیں میں نے جو پڑھا دیا، سارا میں نے کر دیا تھا، صرف میں جو تھوڑی سی اٹکی تھی نا، وہ غار کا کہاں آتا ہے لفظ، غار والا لفظ، کہ جب ہے نا، ہاں صخرہ، اس صخرہ پہ مجھے آج تک یاد ہے، میں صخرہ پہ تھوڑا سا اٹکی، اور میں نے بولا، میں نے کہا جو ہے نا غار نہیں، پتھر جو ہے نا، چٹان، چٹان، ہمارے اس میں چٹان لکھا ہوا تھا، تو اس میں پتھر لکھا ہوا، چٹان، صخرہ چٹان کو کہتے ہیں بیسیکلی۔ تو اس پہ تھوڑا سا اٹکی، لیکن میں نے بولا پہلی دفعہ میں چٹان، اور میں ایک دم رکی، مجھے ابھی تک وہ سین یاد ہے، کیونکہ نا میرے اس میں بہت اچھے مارکس آئے تھے، جو ترجمے کا جو ہمارا پورا ہوتا ہے نا، اور وہ اس میں اینڈنگ میں ہمیں سند دینی تھی، ظاہر ہے اس میں ذرا سا بھی آپ پاس نہ ہوں یا کچھ بھی تو آپ تو گئے۔ تو اور میں نے یوں دیکھا، ان کا صخرہ چٹان، تو انہوں نے کہا مجھے کیا پتا، میں نے کہا ہاں بھائی انہیں کیا پتا، مجھے ہی پتا ہونا چاہیے، تو میں نے کہا جی چٹان، میں نے نا بڑے کانفیڈنس سے کہا، میں نے کہا جی چٹان یہی ہے، تو وہ نا مسکرا دی، اور پھر آگا میں پوری روانی سے میں نے الحمدللہ میں نے سنایا تھا، اور میرا بڑے اچھے مارکس آئے تھے، میرا خیال 95 یا پتہ نہیں 98 اس طرح کوئی پرسنٹیج۔ قرآن میں میری بہت ایکسل تھا میرا نا، قرآن واز مائی سبجیکٹ، مطلب اس طرح سے تھا، یعنی مجھے پرسنلی مجھے اس میں جیسے نہیں کوئی چیز ہوتی ہے جو آپ کو گفٹ کر کے جیسے، تو مجھے نا قرآن ایزی لگتا تھا، مجھے ترجمہ ایزی لگتا تھا، مجھے آج بھی قرآن کی تفسیر ایزی لگتی ہے مجھے۔ آپ بٹھا لیں، آپ ہادی مجھے کہہ رہا تھا ہاں مما تفسیر بڑا مشکل کام ہے، کچھ دن پہلے کی بات ہے، دیکھ دیکھ کے پڑھنا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے،
تو میں نے کہا تفسیر اگر آپ کو آ جائے نا سمجھ میں, اگر آپ کو اس کی اوریجن سمجھ, تو آپ کو اللہ خود اتنا اس لیول پہ لے کے جاتا ہے کہ آپ اس میں سے آپ سمجھاتے چلے جاتے. اور میں نے کہا یہی تو ہنر ہے جو اللہ تعالیٰ, یہی تو علم ہے کہ آپ تفسیر سمجھا سکیں. اور یہ ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہوتا, اللہ جس کو دے دے تو اللہ تعالیٰ, کیونکہ اس میں سے اور بہت سے میسیجز نکل رہے ہوتے ہیں, تو وہ اگر صرف رٹی رٹائی آئے تو آپ خود گھر بیٹھو پڑھ کے پڑھ لیں گے, میرے پاس کیوں آئیں گے پھر پڑھنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو یہ مطلب میں اس وقت بھی مجھے اندازہ تھا. اور وہ اس دن آپ نے دیکھا تھا نا بلو قرآن جو میرا پڑھا تھا, میرا خیال فائنل پہ تو یہ والا تھا, یہ قرآن مجھے فائنل لیو پہ دیا تھا استاذہ نے جب میں نے ڈسٹنکشن لی تھی. اور وہ جو بلو پڑھا ہوا تھا نا, کل پڑھا ہوا تھا, وہ استاذہ نے مجھے کوئی میرا خیال میرے ہر 3 سیمسٹر تھے, تینوں میں نے ایکسل کیا تھا الحمدللہ. تو یہ مجھے اس لیے وہ آیات یاد آ گئیں کہ نا یہ وہ آیات تھیں جو میرے حفظ کے فائنل ایئر کے اس میں آیا تھا کہ آپ نے سنانی ہے. اور سادہ قرآن ہوتا ہے آپ کے پاس, اور نا اس میں کچھ آپ کو بالکل کوئی یعنی نقل شکل تو ویسے بھی نہیں کر سکتے, لیکن وہ سادہ بالکل قرآن ہوتا ہے. تو اس میں اور ان کا اپنا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے نا اپنا ہوتا, تھوڑی انسیت ہی ہوتی ہے, اچھا بھائی یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا تھا, تو وہ بھی نہیں ہوتا, وہ ان کا اپنا قرآن ہوتا ہے, وہ دیتے ہیں. اور آپ کہیں سے بھی پوچھیں گے کہ یہ سنائیں یہ سنائیں, تو مجھے جب یہ میرا روانی سے ہوا تھا پھر اس کے بعد آگے نہیں پوچھا اس سے زیادہ, کہ وہ نا سمجھ گئی تھی کہ جب اس میں یہ سنا دیا تو بس اب میرا بڑا چھوٹا مطلب ٹیسٹ ہوا تھا, بڑا چھوٹے, اور بہت جلدی مجھے مارکس دے کے آگے کر دیا تھا کہ بس ٹھیک ہے پاس سے آپ تھا, اور بڑے اچھے مارکس کے ساتھ مجھے کیا تھا ماشاءاللہ الحمدللہ. میرے پورے مارکس آ جاتے تھے پیپرز میں. مثلاً اگر 100 مارکس کا ہوتا تھا تو ایسے بھی ہوتے تھے جس میں 100 آؤٹ آف 100 آ جاتے تھے میرے الحمدللہ. تو کیونکہ مجھے بہت ہوتا تھا کہ میں نا مطلب نہ غلطی کروں, مجھے بیسکلی رب کی فکر ہوتی تھی کہ رب کا کلام ہے نا, تو اس میں غلطی نہیں ہونی چاہیے. تو بہرحال آگے چلتے ہیں, اس لیے مجھے وہ اتنے سال کب 1999 آج کیا ہے 2024, 25 سال پہلے کا واقعہ, 25 ایئرس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. میں جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا, اب یہ ان کا یوشع ان کا غلام بھی تھا اور ان کا طالب علم بھی تھا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اور وہ خود ایک نبی بھی تھے. اچھا طالب علم غلام بھی ہو سکتا ہے اب یہاں سے آپ سارے ادب سیکھیں گے. غلام ان دا سینس کی خدمت بھی کر سکتا ہے, اور وہ ان کی خدمت کے لیے تھا. تو جو طالب علم ہوتا ہے اور اس پہ فرض ہوتا ہے کہ استاد کی خدمت کی جائے, ٹھیک ہے, استاد نہیں کرے گا, ٹھیک ہے, استاد کا وہ جو اسٹیٹس نہیں ہوتا ہے, اور لیکن طالب علم جو ہوتا ہے وہ, اور یہ اس طرح کے کام یعنی آپ دیکھیں غلام بس یعنی کام کہ جس میں کہ ان کی کیئر کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ساتھ, حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع بھی کرتے تھے, لیکن ان کے وضو کا پانی بھر دینا اس طرح سے, وہ غلامی والے کام. تو غلامی کی طالب علمی زیادہ آپ کو جو ہے نا علم سکھا کے جاتی ہے. میرا پرسنل یہ ایکسپیرینس یہ ہے, جب طالب علمی میں آپ غلامی لگاتے ہیں نا, یعنی آپ نوکر بن کے جو طالب علم بنتے ہیں نا, تو وہ زیادہ آپ کو علم دے کے جاتی ہے. یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے. میں نے بھی شاید, اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا, میں نے بھی ایسی طالب علمی کی بھی ہے, اور مجھے لگا میں نے اس سے زیادہ سیکھا, کیونکہ پھر ان کے نا قریب ہوتے ہیں آپ استاد کے. جب وہ استاد کے قریب ہوتے ہیں تو پھر ان کے لائف سٹائل کو بھی آپ اندازہ لگاتے ہیں, ان کی اور بھی چیزیں آپ ان کی شخصیت کو سیکھ جاتے ہیں, وہ آپ کی زندگی کا حصہ بنتا چلا جاتا ہے. اس میں پھر آپ کو فقیری کرنی پڑتی ہے, اس فقیری میں پھر آپ کے علم کی بادشاہی آ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو موسیٰ علیہ السلام کو اصل اچھا بھائی یہ علم تھا, ایجوکیشنل ٹرپ تھا, بڑا انوکھا انداز تعلیم کا ٹرپ تھا. اب سوال یہ اٹھتا ہے یہ علم کا سفر کرنے کی آخر ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی, اور وہ بھی آپ دیکھیں ایک بالکل یونیک ہے معاملہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ خود نبی ہیں. عام طور پہ جو نبی ہوتے ہیں وہ وقت کے بہت سب سے بڑے عالم ہوتے ہیں, مگر یہاں پر ان کو ایز اے شاگرد بنایا گیا, ٹھیک ہے. اب اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی تھی کہ ایک دفعہ ایک موقع پر ایک سائل کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہہ دیا تھا کہ اس وقت مجھ سے بڑا اس دنیا میں کوئی عالم نہیں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ جملہ ان کا پسند نہیں آیا, یعنی علم میں تکبر بالکل پسند نہیں ہے. استغفر اللہ, ٹھیک ہے. تو علم میں تکبر بالکل پسند, علم میں عاجزی جو ہے نا وہ پسند ہے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ علم اللہ کی نعمت ہے, اور بڑی کوئی شاندار نعمت ہے. اور نا انسان ایک لفظ نہیں بول سکتا, ایک جیسے کہتے ہیں کہ ایک حرف منہ سے نکال نہیں سکتا اگر اللہ کی مدد نہ ہو. یہ انسان اپنا عقیدہ درست کرے,
اور عالم تو سب سے پہلے درست کریں کہ حقیقت بات ہے، آپ پڑھاتے پڑھاتے بھول سکتے ہیں. آپ کو کیسے روانی میں آپ، اللہ کی کتاب ہے بھائی، اللہ کی کتاب آپ کیسے پڑھائیں گے جب کہ اللہ کی اگر مدد نہ ہو؟ تو یہ اللہ کی مدد سے ہوتا ہے. تو پھر سارا کریڈٹ دینا بھی اللہ تعالیٰ کرواتا ہے آسان. ٹھیک ہے. اب انہوں نے یہ کہہ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے سے مطلع کیا کہ نہیں، ہمارا ایک بندہ ہے خضر جو تجھ سے بھی بڑا عالم ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ اس سے ملاقات کس طرح ہوگی. اب یہ دیکھیں یہاں پہ عاجزی کا معاملہ ہے. انہوں نے کوئی آرگیو کچھ نہیں کہا، بلکہ ایکسیپٹ کیا کہ ہاں اللہ کا تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو بس وہی ہوگا بڑا ہم سے. اور فوراً ان کے طالب علم بننے کو تیار ہو گئے. سبحان اللہ. آپ یہاں پہ ذرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ دیکھیں کہ وہ وقت کے نبی تھے اور حضرت خضر تو نبی نہیں تھے. ٹھیک ہے. مختلف ان کے بارے میں آتا ہے، کوئی کہتے ہیں فرشتے تھے، کوئی کہتے ہیں عام انسان تھے، کوئی کچھ کہتے ہیں نبی بھی، ایک رائے نبی بھی کہتی ہے، مگر قرآن میں یہ ذکر نہیں آیا کہ وہ کوئی نبی تھے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ فوراً یہ کہا کہ بھئی اچھا کہاں پہ ملاقات ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں دونوں سمندر ملتے ہیں وہیں ہمارا وہ بندہ بھی ہوگا. اور فرمایا کہ مچھلی ساتھ لے جاؤ، جہاں مچھلی تمہاری ٹوکری زنبیل سے نکل کر، یعنی تمہاری ٹوکری سے نکل کر غائب ہو جائے تو سمجھ لینا کہ یہی مقام ہے. ٹھیک ہے. تو حکم کے مطابق انہوں نے ایک مچھلی لے لی اور سفر شروع کر دیا. ٹھیک ہے. اب جو ہے نا وہاں سے جب دونوں وہ اب اس پہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا میں تو چلتا ڈٹرمنیشن کے ساتھ میں چلتا رہوں گا جب تک کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچوں گا، خواہ مجھے سال چلنا پڑے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ڈٹرمنیشن انہوں نے شو کی کہ جو ہے نا اب ہم سفر کریں گے. اور یہ سفر تھا، رحلہ بھی کہتے ہیں عربی میں اس کو، علم کا سفر. ٹھیک ہے. رحلہ. اچھا اب دیکھیں علم کی اہمیت کتنی ہے. ہم لوگ تسبیح، تلاوت، نماز، عمرہ، حج کو، روزہ کو علم سے افضل سمجھتے ہیں. حالانکہ دین اسلام کا مزاج یہ ہے کہ علم جو ہے نا اور پھر اس پر عمل سب سے افضل ہے. ٹھیک ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک پہر علم میں گزارنا مقبول عمرے کا ثواب حاصل کرنا ہے، اور اگر وہاں پہ شامل کر دیں آپ تو مقبول حج کا ثواب مل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا ایک وہ معاملہ رکھا. اور جو مقرب فرشتوں کے ساتھ کون ہوگا؟ جو قرآن کا ماہر ہوگا قیامت کے دن، حدیث میں آتا ہے. تو قرآن کے ماہر کی کتنی زیادہ، اب مقرب فرشتے کتنے انہوں نے عبادتیں، کتنی ریاضتیں کی ہوں گی. تو ان ریاضتوں اور ان عبادتوں کا کون انسان مقابلہ کر سکتا ہے؟ مگر اللہ تعالیٰ نے علم، جو قرآن کا جو ماہر ہے نا، اس کو بڑا مقام رکھ دیا کہ وہ ہوگا مقرب فرشتے کے ساتھ. قرآن کی مہارت بہت بڑی مہارت ہوتی ہے، عربی کی، اس میں اس کے روٹ ورڈز اور ان کی ایک بہت بڑی مہارت کا ایک بہت بڑا یہ میدان ہے قرآن کی مہارت، کہ آپ کو اس کا علم سمجھ میں آئے، اس کے اندر جو لیسن ہے اس سمجھ میں. تو اٹس ویری بیوٹیفل سمندر ہے یہ نا. میں کیا بتاؤں کہ قرآن جب آپ پڑھتے ہیں نا تو مجھے اگر آپ کہیں، میرا خیال ہے سب کو، آپ کو کہ میں تو ہے نا سیدھا قرآن مطلب میں جسے کہتے ہیں نا صرف عربی نہیں پڑھ سکتی، میرے ساتھ بہت بڑا میں اس کیونکہ میں رک جاتی ہوں. اچھا اب اس میں کیا بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کا بھی عمل یہ ہونا چاہیے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا. چاہے آپ تھوڑا پڑھ لیں، ٹھیک ہے، بھلے 1 آیت 2 آیت 10 آیت ٹارگٹ بنا لیں، لیکن سمجھ کے پڑھنے کا اجر بھی زیادہ ہے اور آپ کی زندگی میں پھر فرق بھی پڑے گا. ٹھیک ہے. تو جب وہ 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچے تو وہاں مچھلی بھول گئے. تو جس نے دریا میں سرنگ جیسا اپنا راستہ بنا لیا، اب وہی جگہ تھی نا. ٹھیک ہے نا. تو وہ 2 دریاؤں کا جو سنگم تھا تو وہاں پر جو ہے نا، اور آپ دیکھیے انہوں نے مسلسل وہ کیا، اور بھوک اور تھکنے کا کوئی ذکر ابھی جیسے آگے کریں گے، لیکن انہوں نے اس طرح سے اس کو، یعنی اس طویل ترین سفر کو انہوں نے بہت خوشی اور بہت محبت سے کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا. ٹھیک ہے. اور علم کے راستے کی میں آپ دیکھیں کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ علم کے راستے میں تکلیفیں بھی اٹھانی پڑتی ہیں، سفر بھی کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. علم کا راستہ جو ہے نا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو علم کے راستے پہ چلتا ہے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. جنت کا راستہ اصل میں مشکل ہے. جب آپ علم کے راستے پہ چلتے ہیں تو وہ مشکل راستہ آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. صحیح. تو جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے، اب کیا ہوا کہ وہ آگے بڑھ گئے. وہ جگہ تو ایک تھی جو بتایا ہوا تھا، لیکن وہ اس سے آگے بڑھ گئے. تو ہے نا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا کہ لاؤ بھائی
لقد کالا لفتح آتینا غدانا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، کہ بھئی ذرا ہمارا ناشتہ لے آؤ. غدانا، غدا صبح کو کہتے ہیں، اور غدانا کا مطلب ہوتا ہے ہمارے صبح کا کوئی کھانا جیسے نا. اور اس سفر میں ہمیں نصب کہتے ہیں تھکاوٹ کو، ٹھیک ہے، اس سفر میں ہمیں تھوڑا سا تھکاوٹ پہنچی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا اگر کہہ دینا ایک سطحی انداز میں صرف یہ بات جملہ کہہ دینا اور اس میں جذبات نہ ہوں، منفی جذبات نہ ہوں، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، ٹھیک ہے. اس نے جواب دیا قال ارییت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت، کیا آپ نے نہیں دیکھا جب ہم ایک چٹان سے، پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے، وہیں میں مچھلی بھول گیا تھا، وہیں پہ میں مچھلی بھول گیا، دراصل شیطان نے مجھے بھلا دیا. وما انسانی الا الشیطان، یعنی کہ بھولنا جو ہے نا وہ شیطان کی طرف سے. ان اذکرہ، کہ میں آپ کو اس کا ذکر کروں. اور واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اب اس نے یہ بھی دیکھا، آپ دیکھیں کتنی بڑی بات بھول گیا، یعنی اس نے یہ بھی دیکھا کہ اس مچھلی نے انوکھے طریقے سے اپنا راستہ بنا دیا، یعنی وہ مچھلی زندہ ہو گئی، اس نے انوکھے طریقے سے یوں تیرتی تیرتی جا رہی ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، اور اس کو یہ نہیں یاد آ رہا کہ بتا بھی دوں یہی تو وہ جگہ تھی. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اب اس پہ انہوں نے کوئی نا وہ اس طرح سے نہیں، انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہی تو تھا جس کی تلاش میں ہم تھے. ٹھیک ہے، قال ذلک ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. تو شیطان اس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھے کام ایون آپ کا ٹارگیٹ بھی کبھی کبھی بھلوا دیتا ہے، اس لیے فوری طور پہ جو ہے نا انسان کو اگر کوئی اچھی نیکی کی بات ہے تو فوری طور پہ کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اب وہ اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے واپس گیا، حالانکہ واپسی کا سفر تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن انہوں نے علم کے راستے میں کیا. ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا آپ دیکھیں کہ انہوں نے واپسی کا سفر کیا، اور پھر دیکھیں اس لیے کیا کہ سب سے قیمتی چیز جو ہوتی ہے نا وہ علم ہوتی ہے. تو یہ علم کے راستے کا پہلا ٹیسٹ بھی تھا کہ جہاں پہ یعنی کہ وہ رستہ تھا نا، یعنی جہاں پہ ان کو رکنا تھا، جہاں پہ وہ، تو اس سے تو آگے بڑھ گئے. اب یہ بھی ایک ٹیسٹ تھا کہ اب واپس جانا ہے اس جگہ پہ. ٹھیک ہے نا، تو ابھی مسلسل یہ ٹیسٹ میں اب ہوں گے. بس ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، جب وہ پہنچ گئے وہاں پہ فوجد عبدا من عباد، اب اللہ تعالیٰ ان کو عبد کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ کیفیت جانتے ہیں کہ حضرت خضر آتینہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، کہ جسے ہم نے اپنے پاس کی خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص علم سکھا رکھا تھا. ٹھیک ہے، ان کو جو ہے نا خاص ایک علم دے رکھا تھا، اور وہ لدنی علم تھا، اپنے پاس سے جو خاص علم ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دے رکھا تھا ان کو. یہ حضرت خضر تھے. اس سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کی تابعداری کروں، آپ مجھے اس نیک علم کو سکھا دیں. اچھا، اللہ تعالیٰ کے یہاں رحمت علم بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اور تو کوئی ان کی وہ نہیں. اور دوسرا ہے کہ ایک ان کو ظاہر ہے، اب آگے آپ دیکھیں گے کہ وہ چیزیں انہوں نے کی تھی جو شاکنگ ہوتی ہیں، جو انسان کے لیے ایک دم سے سمجھ نہیں آتی، مگر انہوں نے وہ کام کیے، اور اس میں وہ کام اس لیے کر رہے تھے کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. ٹھیک ہے، تو اب انہوں نے پہلے اجازت، اس کا مطلب ہے کہ علم کے معاملے میں ایک تو ایک اجازت بھی لی جا سکتی ہے کہ میں آپ کا ساتھ چلوں، یعنی ایسے ہی نہیں کہ چلیں میں بھی چلتا ہوں، بلکہ پوچھا ان سے کہ میں آپ کے ساتھ چلوں، اور ساتھ میں بھی یہ نہیں کہا. دیکھیں آپ لفظ کیا استعمال ہوتا ہے، حل اتبعک الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ میں آپ کی پیروی کروں، یعنی استاد کی پیروی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی صرف ساتھ نہیں چلنا ہوتا اور ان سے بدگمانیاں کرتے رہیں، آج باجی نے یہ کہہ دیا، آج یہ کر دیا، آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا، ایسے نہیں ہوتا. اچھا، اس سے علم بھی نہیں آئے گا آپ کو. استاد سے ایک اور بات بتا دوں، یہ حقیقت بات، استاد سے آپ خوشگمان رہیں گے نا تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. استاد کی اگر آپ کو کچھ لگے بھی نا، کوئی گڑبڑ آپ کو لگ رہا کچھ، تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. تو اگر آپ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کریں، کیونکہ وہ ہے نا بہرحال طالب علم کے مقابلے میں اللہ کے ہاں اس کا مقام تھوڑا بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی اتباع کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کی اتباع سے علم سیکھتے ہیں آپ. اتباع سمجھتے ہیں، ان کی پیروی. آپ دیکھیں اتباع کا لفظ جو ہے وہ بڑا غیر معمولی لفظ ہے. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، نبیوں کے لیے عام طور پہ آتا ہے، لیکن آپ یہاں پہ دیکھیں استاد کے لیے بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، تو استاد کی نقش قدم پہ چلا جاتا ہے، اس سے بھی علم حاصل کرتے ہیں. صرف ہے نا یعنی بولنے سے یا بول کے لکھنے سے، کاپیاں پڑھنے سے رجسٹر پڑھنے سے علم نہیں آئے گا. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ لکھے نہیں، میں صرف آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ ان کا جیسے آپ جیسے وہ جو کر رہی ہیں نا، تو ان کی کاپی کرنے سے بھی، ان کی پیروی کرنے سے بھی آپ کے اندر علم اترے گا.
آپ کی زندگی میں علم آئے گا. ٹھیک ہے, تو انہوں نے اس کی بھی ان سے پرمیشن لی کہ میں آپ کی تابعداری کروں گا, آپ مجھے نیک علم سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا. اس نے کہا آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. علم کے لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ صبر بڑا ضروری ہے. ویسے تو ہر معاملے میں ضروری ہے, لیکن علم میں آپ کو صحیح بتا دوں, یہ اگین آئی ول سے کہ اٹ از مائی ایکسپیرئنس کہ علم جو ہے نا بغیر صبر کے حاصل ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو آپ لکھ لیں دل پہ. بہت سے لوگ مجھے کئی دفعہ, جب شروع میں تو ہوتا, کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں میرے ساتھ بڑا میں اس بات کو, مجھے تو لگا میں نے زیادہ صبر کر لیا کہ نا جب شروع ہوتا تھا مدرسہ تو بعض لوگ کا ہوتا تھا, بعض تو مجھے نا آیات بھی بتایا کرتے, باجی ہم اتنی دور سے آئے, آج آپ اتنی آیات تو ضرور پڑھا دیجیے گا. باجی نا یہ جو ہے نا یہ والا معاملہ, مطلب ایسی ایسی عجیب عجیب چھوڑے, میں اس بات کو نہیں کہہ رہا, بس اللہ تعالیٰ بچوں کو وہ سب کو اللہ تعالیٰ علم عطا کرے. لیکن وہ نا اس پہ مجھے ہنسی آ رہی ہوتی تھی. ظاہر ہے ایک اچھا استاد ہے نا, اگنور بھی کرتا ہے, اللہ نے اس کو دے رکھا ہوتا ہے, وہ صبر بھی کرتا ہے, وہ آپ سے بڑا صبر کر رہا ہوتا ہے. یہ مت سمجھے کہ وہ صبر نہیں کرتا, وہ آپ سے بڑا صبر کر رہا تھا, وہ اگنور بھی کر رہا تھا, وہ درگزر کر رہا تھا, پلس آپ کو دعائیں بھی دے رہا ہوتا ہے. اچھا استاد ہے نا بد دعا نہیں دیتا, یہ بھی میں نے دیکھا کہ نا پتہ نہیں اس کا دل اللہ نے ایسا بنایا ہوا ہوتا ہے, آئی ڈونٹ نو واٹ, کہ نا استاد ہے نا ہر اپنے شاگرد سے خوش گمان ہی رہتا ہے. یہ بھی میرا ایکسپیرینس ہے, میں نے اپنے ساتھ بھی یہ دیکھا اور میں خود بھی, میرے اپنے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا, ان دونوں طرف سے, جب میں شاگرد تھی تب بھی اور جب میں استاد ہوں تب بھی. ٹھیک ہے, تو انہوں نے اس طرح سے صبر کا کہا. تو اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم ہوتے آج کی دنیا میں, اگر آپ جائیں یونیورسٹی ایجوکیشن میں, وہ کہیں گے جی یا اگر اسکول ہوگا تو آپ کو ایک لسٹ پکڑا دیں گے, جی یہ نصاب ہے, یہ کتابیں لے کے آئیے گا, کاپی پینسل, ایک دن پین یا پینسل کوئی کمی ہو تو ٹیچر نوٹ لکھ کے بھیج دیتی ہیں آپ کی بچوں کو, جی آج یہ کم تھا. ٹھیک ہے, تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ٹول ہوتا ہے. ہمیں تو الگ ہی چیز یہاں پہ نظر آ رہی ہے کہ علم کے لیے ہم تو یہ سمجھتے تھے کاپی پینسل ضروری ہے, ہم تو سمجھتے تھے رجسٹر ہونا چاہیے, ہم تو سمجھتے تھے چلو بھائی نا استاد ہونا چاہیے, چلو ٹھیک ہے, یا دل میں تڑپ ہونی چاہیے کچھ. یہاں تو الگ ہی چیز پتہ چل رہی ہے, یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ علم کے لیے سب سے ضروری چیز صبر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, صبر کے ساتھ علم آتا ہے. آپ دیکھیں قرآن 23 سالوں میں اترا, صبر ہے نا, قرآن کے ساتھ صبر کو آپ 23 سال صبر کیا ہے صحابہ کرام نے, جو ہم سے زیادہ, کہیں زیادہ, ہم تو ان کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں. اتنے عظیم لوگ, اور اتنا وہ پڑھتے تھے, عرب مطلب عرب دان تھے, وہ عربی تھے, ان کو تو اگر وہ پڑھتے تھے فوراً یاد بھی ہو جاتا تھا ان کو, تو ان کے لیے تو اگر وہ کچھ سالوں میں یا کچھ دنوں میں بھی اتر جاتا ان کے لیے اتنا مشکل نہیں تھا, مگر اس کے باوجود 23 سال کا صبر کرنا پڑا تھا اس علم کے لیے. اور ہم کہتے ہیں ہمیں فوراً ہی سکھا دیا جائے, ایسے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, علم کے لیے صبر سب سے زیادہ ضروری ہے. تو اس نے کہا کہ آپ ہرگز, اور اس کو پتہ تھا نا, تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ صبر نہیں کر سکتے. جس چیز کو آپ نے اپنے علم میں لیا نا, اس پہ آپ صبر کر بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی کہ ایک نارمل انداز میں بتایا کہ بھئی آپ اس لیے صبر کر سکیں گے کیونکہ اب میں ایسے شاکنگ کام کروں گا, آپ کو لگے گا کہ میں اس پہ صبر کیسے کروں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں انشاءاللہ قال ستجدونی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا, اور آپ مجھے کسی بھی چیز میں نافرمانی کرتے ہوئے نہیں پائیں گے, آپ مجھے صبر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ استاد اور شاگرد کمٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں. یعنی استاد شاگرد سے کہہ سکتا ہے یہ چیز کرنی پڑے گی, ٹھیک ہے, اور ہے نا شاگرد بھی کہہ سکتا ہے کہ ہاں آپ انشاءاللہ آپ اس کا, یعنی اس میں, اور انہوں نے نیک نیتی سے کی. اب وہ تو الگ بات کہ وہ بھی تو وقت کے نبی تھے نا, تو ہر چیز میں کچھ نہ کچھ بول دیتے آپ ایسے کر لیں. ان کو بھی شریعت کا علم تھا. بیسیکلی ایکچولی یہ بات ہے کہ انہوں نے جب آپ دیکھیں کہ نا وہ ہر واقعے میں کچھ نہ کچھ اپنا بھی جسے نا کوئی نہ کوئی رائے دے رہے ہیں, تو اس کی وجہ یہ تھی وہ خود بھی کوئی عام انسان تو نہیں تھے نا, نبی تھے نا, شریعت جانتے تھے. ٹھیک ہے نا, لیکن جاہل یا عام انسان جو ہوتا ہے نا, وہ بیچ میں رائے نہیں دیتا. علم آتا ہے جب آپ اپنے آپ کو جاہل تسلیم کرتے ہیں. جب تک آپ اپنے آپ کو جاہل نہیں تسلیم کریں گے نا, تو آپ کو اور کچھ تو سیکھ لیں گے, علم نہیں آئے گا. آپ کسی بھی جگہ پہ اسکل لینے جاتے ہیں, آپ ان کو کہتے ہیں نا سلائی سیکھنے جا رہے ہیں, آپ یہ ایڈمٹ کر کے جاتے ہیں نا ہمیں سلائی نہیں آتی تبھی ہم سیکھنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو قرآن کا علم تو بالکل ہی جب آپ اپنے آپ کو جاہل سمجھ کے بیٹھتے ہیں نا, جی ہمیں تو جو پہلے آتا تھا نا وہ بھی نہیں آتا, ہم تو بالکل کورے آ کے بیٹھ گئے, تب آپ کے دل میں قرآن اترنا شروع ہوگا. آپ لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں نا, آپ لوگ جب ہمارے ہاں اس طرح سے, جب ہم ایز اے لسنر بھی ایون جاتے تھے, اور ہم جب پڑھ بھی رہے تھے, جب میں تو 2 سیشن میں پڑھے ہیں نا, تو ہمیں تو ہی نا قرآن ترجمے والا قرآن پڑھ رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. ہمیں قرآن وہی رکھنے کی اجازت جس کے نیچے پلین لکھنے کے لیے جگہ ہوتی تھی, جس میں ہمیں خود ترجمہ لکھنا ہوتا تھا.
اور تفسیر بھی رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. استاذہ کہتی پھر تم لوگ تو یہی کرتے رہو گے, تفسیر دیکھ رہو, اچھا ہے وہ, تو تم لوگ تو کمپیریزن ہی کرتے رہو گے. تو استاذہ پرمیشن نہیں دیتی تھی کہ جو مل رہا ہے نا علم آپ کو, خاموشی سے اٹینڈ کرو, خاموشی سے لکھو چپ کر کے. تو ہم لوگ تو بہت, آپ تو بلیسڈ ہیں, ہم لوگ تو بہت بیچارے اس میں ہوتے تھے, ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ تفسیر کیا ہوتی ہے اور کیا, بس ہمیں جو بتایا جا رہا ہے ہمیں لکھنا ہوتا تھا. ٹھیک ہے, تو ہم تو بڑی مشکل سے پڑھتے تھے. ٹھیک ہے, تو بہرحال جس چیز کو آپ, اچھا یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب انشاءاللہ آپ سے, اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلنے پر اصرار کرتے ہی ہیں تو یاد رہے کسی چیز کی نسبت مجھ سے کچھ نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود اس کی نسبت کوئی تذکرہ نہ کروں. اب یہ بھی کمٹمنٹ ہو گئی. ٹھیک ہے, تو کہ آپ جو ہے نا مطلب کریں, علم حاصل کریں, لیکن آپ سوال نہیں اٹھائیں گے, یعنی کمٹمنٹ کر سکتا ہے استاد. ٹھیک ہے, اور اس سے ایک اور بات پتہ چلی کہ بعض اوقات سفر کرنے سے اور ساتھ کچھ واقعات سے بھی آپ کو علم ملتا ہے. اللہ, آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کا علم دینے کا ایک بہت بڑا انداز آپ کی اپنی زندگی کے واقعات ہیں, جن کو ہم علم کے طور پہ لیتے ہی نہیں ہیں. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا آپ کو پتہ چلتا ہے آپ کی زندگی میں تو اگر میری زندگی میں کچھ عجیب سا کچھ ہو نا تو فوراً میں سوچتی ہوں کہ اس سے مجھے اللہ کیا سکھانا چاہتا ہے, یا یہ میری کون سی غلطی ہے, میں نے کیا غلطی کی ہے کہ میرے ساتھ یہ والا معاملہ ہوا. یعنی آپ کو اور کچھ نہیں تو وہ علم آپ کو, وہ واقعہ آپ کو استغفار پہ تو لے گیا نا. تو استغفار از آلسو علم, استغفار از آلسو علم. ٹھیک ہے نا, صحیح. تو پھر وہ دونوں چلے. اب یہ پر اسرار قسم کے واقعات ہوں گے, یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے اور خضر نے اس کے تختے جو ہے نا وہ توڑ دیے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ اسے توڑیں. قال خرقتها لتغرق اهلها, کیا آپ اس کو غرق کر دیں, اس کے اہل لوگوں کو, نہیں اس کے جو اس کشتی میں رہنے بیٹھے ہوئے. لقد جئت شیئا امرا, آپ نے تو بڑی خطرناک بات کر دی. ٹھیک ہے, قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا, انہوں نے جواب نہیں دیا کہ کیا, میں نے کہا تھا نا, آپ سے پہلے ہی کہا تھا آپ صبر نہیں کر سکیں گے. قال لا تؤاخذنی بما نسیت فلا ترهقنی من امری عسرا. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میری بھول پر مجھے نہ پکڑیے, مجھے اپنے کام میں تنگی میں ڈالیے. اس سے یوں اندازہ لگتا ہے کہ وہ بھول گئے تھے کہ کیا بات ہوئی تھی, یعنی شاگرد بھول بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو بھول کا مارجن دے دیا انہوں نے, دینا بھی پڑتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا میں بھول گیا کہ کیا کمٹمنٹ ہوئی تھی. ٹھیک ہے, تو پھر دونوں چلے. فانطلقا, پھر دونوں چلے. حتی اذا لقی غلاما فقتلہ, ایک لڑکے کو وہاں پہ پایا, خضر نے اسے مار ڈالا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا آپ نے ایک پاک جان کو بغیر کسی جان کے عوض مار دیا, حالانکہ آپ نے تو بڑی ناپسندیدہ حرکت کی. تو کہنے لگے میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اب اگر اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو آپ بے شک مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا, یقیناً آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ چکے. پھر دونوں چلے, ایک گاؤں والے کے پاس آ کر ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کر دیا. اب اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ یہ سرائے اور ہوٹلس وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے, تو مہمانداری جو قبیلے کے جو علاقے کے لوگ ہوتے تھے ان کو کرنا پڑتا تھا. تو لیکن انہوں نے کیا کیا خضر نے کہ وہاں پر فوجد فیہا جدار, وہاں پہ ایک جدار دیوار کو کہتے ہیں, دیوار پائی. یرید ان ینقض, کہ وہ قریب تھی کہ وہ گر جائے. فقام ہو, تو اس کو کھڑا کر دیا. ٹھیک ہے, اس کو ٹھیک کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اگر آپ چاہتے تو اس پہ اجرت لے لیتے, یعنی انہوں نے آپ کے ساتھ جیسا کیا ہے تو مطلب بدلہ تو لے. اچھا انہوں نے اپنی طرف سے اپنی تئی میں کوئی غلط بات نہیں کی تھی, بھئی اجرت پہ لے سکتے تھے, جب انہوں نے مہمان تو آپ اجرت تو لے ہی سکتے تھے. اس نے کہا قال ھذا فراق بینی و بینک, اب یہ جدائی ہے میرے اور تمہارے درمیان. اب میں تجھے ان باتوں کی اصلیت بھی بتا دوں گا جس پر تجھے صبر نہ ہو سکا. یہ دنیا صبر کی دنیا ہے. اب یہ جو واقعات ہیں ایسے ہی نہیں, آپ کو بتانے کے لیے ہے کہ اس دنیا میں بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں جو کہ آپ کی سمجھ سے بالا تر ہوتے ہیں, جیسے ان کی سمجھ سے بالا تر تھے. آپ کو ان پر کیا کرنا ہوتا ہے, صبر کرنا ہوتا ہے, اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر حکمت کیا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ بتانے بیٹھے کہ کشتی جو تھی امت سفینہ تو فکانت لی مساکینہ یعملون فی البحر, کہ وہ دریا میں کام کاج کرتے تھے. وہ مساکین جو تھے میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کا ارادہ کیا, کیونکہ اس کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک صحیح سالم کشتی کو جبراً ضبط کر لیتا تھا. اب وہ توڑ پھوڑ جب کر دی تو اب وہ ظاہر صحیح سالم نہیں رہی, تو وہ جو ان کا تو روزی اسی سے تھی نا, کشتی سے, تو اب وہ کشتی تو بچ گئی نا. ان کے لیے وہ توڑ پھوڑ کی تو مرمت ہو جائے گی, لیکن اگر کشتی پوری وہ لے لیتا بادشاہ تو وہ کیا کرتے ہوتے, ان کی روزی چلی جاتی.
تو وہ جو بعض وقت ہماری زندگی میں کوئی توڑ پھوڑ کوئی اس قسم کا معاملہ ہو جاتا ہے تو وہ ہمیں کسی بڑی آفت سے بچانے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس لڑکے کے ماں باپ وہ جس کو کیا تھا، قتل کیا تھا، وہ عمل غلام فکان ابواہ مومنین، تو اس کے جو ماں باپ تھے مومن تھے. ہمیں خوف یہ ہوا کہ کہیں یہ اپنی سرکشی میں انہیں کفر سے عجز و پریشان نہ کریں. بعض اوقات انسان کے اولاد ہوتی ہے مگر وہ اگر وہ نعوذ باللہ کافر ہو یا شرک پہ آ جائے تو وہ اولاد کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے وہ ماں باپ بہت مومنین تھے، ایمان والے تھے، تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کے بدلے میں دوسری اولاد دی، ٹھیک ہے نا. تو اور بعض اوقات انسان کی اولاد نہیں بھی ہوتی، اس لیے بھی نہیں ہوتی کہ قیامت کے دن ایک تو اس کو صبر عطا کرے، سیکنڈلی یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اولاد ہو جاتی تو وہ فتنہ اس کے لیے ہوتی. تو پھر تو اگر ہمیں پتہ چل جائے، اگر ہمیں پہلے سے آپشن دے دیا جائے تو ہم کہیں گے نہیں بھائی بغیر اولاد ہی صحیح ہے، کیونکہ وہ اور بڑا غم ہوگا کہ اس کا کفر اور شرک کیسے برداشت کریں گے ہم، ٹھیک ہے نا. فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا، تو اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے میں بہترین پاکیزگی والا اور زیادہ محبت کرنے والا پیارا بچہ عطا فرمایا. اور دیوار کا قصہ اب ملجدار، تو وہ یہ ہے کہ اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ اس دیوار کے نیچے دفن ہے، اور ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ٹھیک ہے. وہ خود کچھ نہیں ایسا نہیں تھے، وہ بچے تو چھوٹے تھے، ابھی ان کا تو ابھی معاملہ زندگی شروع ہوگی، لیکن ان کا باپ ظاہر نیک آدمی تھا تو پیسہ بھی حلال ہی ہوگا، خزانہ بھی حلال ہوگا. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا فَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا، تو تیرے رب کی چاہت یہ تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکالے، اور میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے. رحمت من ربی، یہ وما فعلتہ عن امری ذالک تاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا، ٹھیک ہے. یعنی کہ رزق حلال جو ہوتا ہے وہ اگر ماں باپ نیک ہوں تو اللہ تعالیٰ اس رزق حلال کی حفاظت کرتا ہے ان بچوں کے لیے، ٹھیک ہے نا. اور والدین جب نیک ہوتے ہیں تو ان کی نیکی کا فائدہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اجر بھی دیتا ہے. اگر وہ فوت ہو جائیں تب بھی دیتا ہے، تب بھی ان کی نیکی باقی رہتی ہے، ان کے بچوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کے پیسوں کی حفاظت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیں اس طرح سے اسباب مقرر کرتا ہے. ہمیں بعض اوقات سبب اچھے نہیں لگتے، وہ جو سبب ہوتے ہیں لیکن وہ سبب ہمارے لیے خیر کے باعث ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور پھر آگے ذوالقرنین، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذُوالْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِکْرًا، آپ سے ذوالقرنین کا واقعہ یہ لوگ دریافت کریں. کون؟ مشرکین دریافت کر رہے تھے. آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کا تھوڑا سا حال تمہیں بیان کرتا ہوں. بادشاہ تھا اور حکمران تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اسباب اور وسائل کی فراوانی سے نوازا ہوا تھا. وہ مشرق اور مغرب کے ممالک کو فتح کرتا ہوا ایک ایسے پہاڑی درے پر پہنچا کہ جس کی دوسری طرف یاجوج اور ماجوج تھے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم نے اسے ہر طرح کی برتری اور سامان دے رکھا تھا. وہ ایک راہ کے پیچھے لگا، فتوحات کیا کرتا تھا وہ بادشاہ. اور مختلف اس کے نام آتے ہیں. فارس کا وہ عظیم بادشاہ جسے سائرس بھی کہتے ہیں یونانی، اور عرب کیخسرو کے نام سے پکارتے ہیں. اور سائرس کے ایک مجسمے کا بھی انکشاف ہوتا ہے جس میں کہ اس کے دونوں پر یا سینگ کے مانند مینڈے سے نکلے ہوئے، تو وہ کہیں موجود ہے. بہرحال جو بھی تھا اللہ تعالیٰ اس کا نام ذوالقرنین کہتے ہیں. یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچا، اسے ایک دلدل کے چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا. اس چشمے کے پاس ایک قوم کو بھی پایا. ہم نے فرما دیا کہ اے ذوالقرنین یا تو انہیں تکلیف پہنچا دے یا ان کے بارے میں کوئی بہترین روش اختیار کرے. اس نے کہا جو ظلم کرے گا. اب اتنا عادل بادشاہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو یعنی اختیار دیا کہ آپ کی مرضی ہے جیسا بھی سلوک کریں. سبحان اللہ، ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ جو ظلم کرے گا تو ہم بھی اسے سزا دیں گے، پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا، وہ ادھر بھی عذاب ملے گا، ٹھیک ہے. یعنی شرک اگر کرے گا تو ٹھیک ہے. ہاں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اس کے لیے بدلے میں بھلائی ہے، اور ہم اسے اپنے کام میں آسانی کا حکم دیں گے. پھر وہ ایک راہ کے پیچھے لگا یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پر نکلتا ہوا جن کے لیے کوئی اوٹ نہیں تھی. اب اس کے مختلف آتے ہیں کہ مثلاً کہ ان کے درمیان کوئی یعنی کہ وہ بہت ہی نیکڈ تھے، یا کوئی ایسا مطلب ڈائریکٹ سورج آتا تھا، یا وہ بہت قریب کی ایسی کوئی جگہ تھی جہاں پہ سورج جیسے جاپان میں ہوتا ہے نا سورج سب سے پہلے نکلتا ہے. تو یہاں تک کہ ہاں واقعہ ایسا ہے کہ ہم نے اسے کل خبروں کے بارے میں کل خبروں کا وہ دیا، اور وہ ایک
احاطہ کر رکھا تھا، اور پھر وہ ایک سفر کے سامان میں لگا، یہاں تک کہ جب دو دیواروں کے درمیان پہنچا، ان دونوں کے پرے اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قابل بھی نہیں تھی. یعنی یہ بات بھی، لینگویج کا ڈفرینس ہے. اس کا دیکھیں نا، قوموں کے درمیان، خطوں کے درمیان ہمیشہ سے لینگویج کا ڈفرینس رہا ہے. جو خطے کے لوگ ہوتے ہیں بسم اللہ، جو مختلف خطے کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ مختلف زبانیں بولتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ زبان دوسرے کو بھی سمجھ میں آئے. یہ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، لیکن انہوں نے اپنی بات سمجھا دی، ٹھیک ہے، اور یہ سمجھ بھی گئے کہ یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہیں، تو کیا آپ کے لیے ہم کچھ خرچ یا ٹیکس کا انتظام کریں، اس شرط پہ کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں. اب یہ بادشاہ ہے تو فوراً ان کو اپنا، یعنی اتنا عادل بادشاہ اور اتنا اچھا بادشاہ تھا کہ انہوں نے اپنی مشکل بتائی اس کو. ٹھیک ہے، اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو کچھ دے رکھا ہے وہ بہتر ہے، یعنی کہ مجھے تمہارے پیسوں ویسوں کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف قوت طاقت سے میری مدد کرو. ٹھیک ہے، میں تم میں اور ان میں ایک مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں. یہ ٹیکنیکل بندہ تھا، اس کو ٹیکنیکلٹیز بھی پتہ تھی، سائنس بھی پتہ تھی. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں نا کیسے بناتا ہے. مجھے لوہے کی چادریں لا دو، یہاں تک کہ جب ان دونوں کے پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی گئی تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاؤ. تاوقت کہ لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا تو فرمایا اب میرے پاس لاؤ، اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دو. اس کیسی زبردست ٹیکنالوجی تھی نا اس کا، یعنی اس کے پاس دین کا علم بھی تھا اور دنیا کا بھی علم تھا. مومن کی نشانی یہی ہے. ٹھیک ہے نا، اور دیکھیں اس نے زبردست قسم کا جو ہے نا، اور یہ علاقہ ہے دربند علاقے میں، یہ جو ہے نا کیسپین سی کی طرف یہ دیوار آج بھی موجود ہے. یہ ایک ریسرچ ہے اس پہ، لوگ ڈھونڈ رہے ہیں نا کہ وہ، اور اس میں وہ جو ہے یاجوج ماجوج جو ہے نا وہ سوراخ کرتے ہیں روز، جو ہے نا جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ روز ہے نا سوراخ کرتے ہیں اور وہ ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں، پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. اور جب اللہ کی مشیت اس کے ان کے خروج کی ہوگی تو وہ کہیں گے کل اس کو انشاءاللہ پھر سے کھود دیں گے، اور دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے، زمین میں فساد پھیلائیں گے یہاں تک کہ لوگ کلا بند ہو جائیں گے، اور یہ آسمانوں پہ تیر پھینکیں گے جو خون آلود ہو کر لوٹیں گے. بالآخر اللہ تعالیٰ ان کی گدیوں میں ایسا کیڑا پیدا کر دے گا جس سے ان کی ہلاکت واقع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، دنیا کا یہ سارا پانی پی جائیں گے. تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے یاجوج ماجوج کا آنا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے. پس تو اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت ان میں نہ تھی، نہ اس میں سوراخ کر سکتے تھے وہ جو یاجوج ماجوج تھے. کہا یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب وہ میرے رب کا وعدہ آئے گا اسے زمین بوس کر دے گا. ان کا بڑا علم تھا اس کے پاس، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے. ٹھیک ہے، اتنا بڑا بند بنا کر بھی یہ نہیں کہا کہ میرا کمال ہے، بلکہ کہا میرے رب کا کمال ہے سارا، اور جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو یہ سب ختم ہو جائے گا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو یہ وہ واقعات ہیں کہ جو آپ نے پڑھے ہیں. اور پھر آگے ایک آیت اور دیکھ لی کہ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون، کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی دنیاوی زندگی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئیں اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کون لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کی زندگی کام کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم آخرت کے لیے کر رہے ہیں. یعنی ان کو مغالطہ ہے کہ ہم آخرت کے لیے کام کر رہے ہیں، مگر ان کی جو دنیاوی کام ہے وہ آخرت کے اعتبار سے قابل قبول نہیں ہوں گی، اور دنیا میں تھک رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں. ایسے لوگ آپ کو ملتے ہیں نا، ایون بدعت کرنے والے لوگ، ایون دنیا داری کرنے والے لوگ، اور ان کا آخرت میں کوئی اجر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اور کہہ دیجئے کہ کل لو کان البحر مدادا لکلماتی ربی لنفد البحر قبل ان تنفد، کہہ جی کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو وہ بھی میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ختم ہو جائے گا. گو ہم اس جیسا بھی اور یعنی کہ اگر سمندر بھی آ جائے نا، رب کی باتیں اتنی ساری ہیں تو وہ سمندر ختم ہو جائے گا، رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. آپ کہہ دیجیے کہ میں تو تم جیسا انسان ہوں، ہاں میری جانب وحی کی جاتی ہے، کیونکہ واقعات اب بتا دیے گئے نا. مشرکین کو بتایا جا رہا ہے کہ میرے سامنے یہ ان واقعات کی وحی کیجیے. 3 سوال پوچھے تھے نا مشرکین، روح کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں، اور اصحاب الکہف کے بارے میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ سب کا کہ میری جانب ان کی وحی کی گئی ہے. مجھے ویسے پتہ نہیں تھا، سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو سے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی بات کسی کو بھی شریک نہ کرے. اچھا جی، اب یہ ہمارا آج کافی سارا جو ہے نا ریمین گا. صرف مریم تھوڑا سا پڑھا دوں یا پھر کل پڑھیں، جیسے بھی آپ کو صحیح لگے. پڑھا دوں، کیونکہ کوئی بات نہیں، اگر ہم کور تو کر دیں گے، ایسا اتنا ایشو والی بات نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمتی ربک
عبدہ زکریا. یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پہ کی جبکہ اس نے اپنے رب سے چپکے دعا کی. اس کے ساتھ ایک بڑا واقعہ، میرا کہیں درس تھا، میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی شاید بتایا تھا، اور میرے درس میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تھا، جیسے پبلک درس ہوتے ہیں نا، اور وہاں پہ کوئی باجی یا کوئی جو بھی ان کی بتانے بیٹھ گئی کچھ نا، وہ اپنا کچھ، آپ کو پتہ ہے یہاں پہ درس کا سسٹم کیا ہوتا ہے. تو جب میں آئی انہوں نے جگہ بحال چھوڑی تو میں نے صرف سورہ مریم شروع کی تھی. میں نے اس درس میں سورہ مریم کے اوپر درس رکھا تھا، ایسے ہی رینڈم رکھتی ہوں نا میں کوئی بھی جو مجھے اللہ تعالیٰ توفیق دے. آپ یقین کریں اتنی بڑی پبلک تھی اور وہ اس وقت سو رہے تھے. میں نا پیچھے جا کے بیٹھ گئی کیونکہ لیٹ ہو گئی تھی نا، تو میں نے کہا چلو پڑھ رہے ہیں سن رہے تو بیان میں بھی سن لیتی ہوں. تو فوراً جو مالک تھا جس نے بلایا تھا تو ان نے بھانپ لیا تو انہوں نے مجھے بلایا. اتنی بڑی پبلک تھی اور وہ سو رہی تھی باقاعدہ اس سے پہلے. اور جیسے ہی میں نے یہ شروع کیے نا ان کی آنکھیں کھل گئی اور ایسے انہوں نے مجھے پارٹیسپیٹ کیا، مجھے وہ درس بھولتا نہیں ہے. ایسے پارٹیسپیٹ کیا تھا انہوں نے میرے ساتھ ایک آیت پہ ایک اس پہ جیسے یعنی وہ زندہ ہو گئے جیسے. اتنی باقی سورہ حضرت جعفر طیار نے ایسے تو نہیں پڑھی تھی سورہ مریم. آؤٹ کلاس. مجھے پرسنلی یہ بہت پسند ہے. اور جب ہادی پیدا ہونے والا تھا تو مجھے سورہ مریم بہت یاد آتی تھی اور میں اس کو مطلب میں ہاسپٹل میں ایون ہوتی تھی یا کہیں مجھے سورہ مریم اور مجھے حضرت مریم علیہ السلام یاد آتی رہتی تھی. اور میں یہ سوچتی تھی اور میری آنکھوں میں آنسو آیا کرتے تھے. تو میری امی کبھی کبھی پوچھتی کہ تم کیوں رو رہی ہو، وہ سمجھتی پتہ نہیں فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس ہے. میں نے کہا نہیں مجھے کچھ بھی نہیں، مجھے تو حضرت مریم علیہ السلام یاد آ رہی ہیں. امی مجھے یوں دیکھا کرتی تھی کہ نا مطلب یہ رو رہی ہے. میں سمجھی مطلب مجھے حضرت مریم علیہ السلام بہت یاد آتی تھی کیونکہ میں ان کی ساتھ جو حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا ذکر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب انہوں نے دعا مانگنے کا جہاں طریقہ اگر کسی کو سیکھنا ہے، سلیقہ سیکھنا ہے تو یہاں سے سیکھیے. قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ما کنت ولم اکن بدعائک ربی شقیا. سبحان اللہ. کہ اے میرے پروردگار، اب یہ چپکے دعا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو سب کے سامنے عیاں کر رہے ہیں، سب کو بتا رہے ہیں کہ تم بھی ایسے دعا مانگو کہ اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا، لیکن میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر محروم نہیں رہا. کیفیت یہ ہے، حالت یہ کہ ابھی تک دعا قبول نہیں ہوئی، اور ادب یہ ہے اور گمان یہ ہے کہ دعا قبول ہوگی ہی ہوگی. حضرت زکریا علیہ السلام. مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی 5 ہے، مجھے تو بس مجھے اپنے طرف سے وارث عطا فرما. سبحان اللہ. یعنی آؤٹ کلاس کہ مجھے نا اب بتا رہے کہ وجہ کیا ہے کہ مجھے نا اولاد صرف ہے نا دنیا کی رونق، کیونکہ اللہ تعالیٰ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ دنیا کی رونق ہے اولاد، ٹھیک ہے. تو دنیا کی رونق کے لیے نہیں چاہیے بلکہ کوئی ایسا ہو جو میرے مبلغ بھی بنے، میری اس کا وراثت بھی ہوتا، کیونکہ سردار بھی تھے نا اپنے قبیلے کے، کہ ورنہ ان کے دین کو سنبھالنے والا کون ہوگا. اور یہ کہ میرا اور ساتھ ہی بتا رہے ہیں، مشکل بھی بتا رہے ہیں کہ میری بیوی تو بانجھ ہے. اللہ تعالیٰ کیا اللہ کو نہیں پتا ہوگا؟ اللہ کو پتا تھا. تو کہہ رہے ہیں کہ نا مجھے اولاد چاہیے مگر اللہ تعالیٰ بیوی تو بانجھ ہے. کیسے ہوگی اللہ تعالیٰ؟ اب دیکھیں اللہ کو ریزن، اللہ کو او مائی گاڈ میں کیا بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بتا رہے ہیں جس رب کو سب پتا ہے. دعا از سیم دس از کہ آپ اللہ کو بتائیں جائے سب کچھ پتا ہے اس کو. تو اگر آپ نے نہیں بتانا تو پھر ویسے ہی سب کو پتا ہے، پھر دعا کیوں مانگ رہے بیٹھے ہوئے؟ پھر بیٹھے ہیں جا کے چل کریں، سو جائیں اے سی چلا کے، ٹھیک ہے. اگر آپ دعا نام ہی اس کا ہے کہ اللہ کو پتا ہے سب کچھ، مگر آپ اپنے الفاظ پہ بتائیں، وہ اللہ کو بڑا پسند آتا ہے. اللہ کو حیا آتی ہے کہ اگر کوئی میرے سامنے ہاتھ پھیلائے اور میں اس کو واپس لوٹا دوں، نہیں، اس کو حیا آتی ہے، شرم آتی ہے اس کو. حیا والا رب ہے. تو کہہ رہے میری بیوی 5 ہے، اسباب نہیں ہے میرے پاس اللہ تعالیٰ. اور اسباب ایسے جب 5 ہو تو 5 سے آپ کو پتہ ہے آج بھی میڈیکل میں آج بھی اگر 5 ہوتی ہے اس کی اولاد نہیں ہو سکتی ہے. کہہ رہے میری بیوی 5 ہے، مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما، جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی جانشین ہو. اور میرے رب تو اسے مقبول بندہ بھی بنا لینا. دعا دے، کتنی بڑی بڑی ساری دعائیں مانگ رہے اور مکمل دعا. صرف اولاد، اس دن میں آپ کو سمجھا رہی تھی کمپلیٹ دعا مانگا کریں. جو آپ کو اولاد پہ خوبیاں چاہیے نا وہ بھی مانگ لے ساتھ ہی. جو آپ کو کوئی بھی کسی بھی چیز کو اگر آپ کو چاہیے نا تو اس کی خوبیاں بھی مانگ لیا کریں، ٹھیک ہے. تو اے زکریا، اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا زکریا انا نبشرک بغلام نسمہ یحییٰ، ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ، نام بھی اللہ نے خود رکھا تھا.
ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام کسی کو نہیں کیا. ایسا یونیک نام آپ کو کچھ واقعات ایسے عجیب ہی لگیں گے, ایسے بالکل. اسی لیے تو قرآن کا آپ دیکھیں حضرت زینب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی آسمانوں میں ہوئی تھی, کوئی باقاعدہ نکاح خوانی نہیں ہوئی تھی زمین پہ. اسی طرح سے یہ بچہ جو ہے اس کا نام آسمانوں پہ رکھ دیا گیا تھا, ابھی آنے کا صرف سبب بن رہا ہے اور نام پہلے سے تجویز ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کہنے لگے کہ میرے رب میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا, میری تو بیوی بانج ہے, میں خود بڑھاپے کے انتہائی سوف کو پہنچ گئی, آؤٹ کلاس. پہلے یہ ریزن پیش کی اور اب ہے نا ان کو جیسے نہیں خوشی سے انسان جیسے نہیں کہہ رہا ہوتا بےتاب اور بے قراری کی حالت کہ اللہ تعالیٰ یہ کیسے ہو گیا, ایسے کیسے ہوگا. ارشاد ہوا کالا کذالک, اسی طرح سے ہوگا, بس ایسے ہی ہوگا, اللہ نے حکم دے دیا. کالا رب کا ہوا علیہ ہین, یہ تو تیرے رب پر بہت ہی آسان ہے. ہاں, مانج بیوی سے اولاد پیدا کر دے نا, اللہ کے یہاں تو بہت آسان ہے نا. اور تو جب کہ خود نہ تھا میں تجھے بھی تو پیدا کر چکا, یعنی تمہیں کیا پتا کہ تمہاری ماں کا کیا معاملہ تھا. یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے نا کس سے کس کو پیدا کرنا. کہنے لگے میرے پروردگار میرے لیے کوئی علامت فرما دے. یعنی اب ان کو اس قدر شدت خوشی میں تھے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کیسے ڈیل کریں اس خوشی کو. بہت بڑی خوشی تھی نا ان کو, یعنی اس کا مطلب ہے اولاد کا ہونا بہت بڑی خوشی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ارشاد ہوا تیرے لیے علامت یہ کہ باوجود بھلا چنگا ہونے کے 3 راتوں تک تو کسی شخص سے بول نہ سکے گا سوائے جو ہے اشاروں کے. اب زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کے اپنی قوم کے پاس آ کے انہیں اشارہ کرتے کہ تم صبح شام اللہ کی تسبیح کرو. اب اشارہ کسی اور چیز کا نہیں کہ یہ پکا لینا وہ کر لینا آج کا مینیو ہے, نہیں, یہ اشارہ کہ تسبیح. میرا مجھے سے جب لوگ پوچھتے نا اعتکاف کا, میں نے لوگوں کے اعتکاف دیکھے ہیں کہ مینیو انہیں سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے اور یہ سارے کام چل رہے ہوتے ہیں. اعتکاف, بھائی اعتکاف میں بیٹھے ہو تو بیٹھ جاؤ, ٹھیک ہے, اب ٹک جاؤ, چپ کر کے بیٹھ جاؤ. کیا اشاروں میں آپ کو بتانا کہ یہ انڈا بنا لینا, یہ کر لینا, وہ کر لینا, کیا اشارے ہو رہے ہیں آپ کی ادھر نا. تو اور اشارے یہاں پہ اشارے اگر سیکھنے اشاروں کی زبان تو یہاں سے سیکھیں کہ وہ اشارے میں اب بول نہیں سکتے تھے, مگر یہ نہیں بھولے ہیں کہ ان کو تسبیح کا یعنی قوم کو بھی شامل خوشی کر رہے ہیں. اور وہ شامل خوشی کیا ہے, ہم شامل خوشی کیسے کرتے ہیں, میوزک بجا کے. یہاں پہ شامل خوشی کیسے ہو رہی ہے کہ ذکر اذکار کا حکم دے کر, سبحان اللہ, کہ تم بھی کرو, ایک جانشین آنے والا ہے, تم بھی شریک. سردار تھے نا اپنے قبیلے کے اور نبی بھی تھے, تو قوم کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں تو چلو ویسے بول نہیں سکتے تھے, ذکر اذکار تو آپ کر سکتے ہیں نا, ذکر وہ بھی کر رہے ہیں, ان کو بھی کہہ رہے ہیں اے یحییٰ. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یحییٰ کے بھائی, یا یحییٰ خذ الکتاب, میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لے, اور ہم نے اسے لڑکپن ہی سے دانائی عطا فرما دی, اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی. وہ پرہیزگار شخص تھا اور اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا, وہ سرکش اور گناہگار نہ تھا. یعنی اولاد, اور وہ بھی بہت خوبیوں والی اولاد جو ہے نا عطا کی. اور یہ خامیاں جو ہے نا اچھے بچوں میں نہیں ہوتی ہیں کہ سرکش اور گناہگار. جب بارن اسیہ, یہ اگر کسی اولاد میں ہے نا خامی تو پھر وہ نافرمان اولاد ہے. ٹھیک ہے. اور اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا, جس دن وہ مرے گا, اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا گیا. حالانکہ یہ تینوں مواقع انسان کے لیے انتہائی خطرناک, انتہائی وحشتناک, انتہائی رسکی ہوتے ہیں کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے اور جب وہ مرتا ہے, یعنی کہ اور جس دن وہ اٹھایا جائے گا. یعنی موت بھی بڑی مشکل مرحلہ ہوتا ہے, زندگی مشکل مرحلہ ہوتا ہے, اور تینوں یہ مشکل, اور تینوں میں پہلے سے ہی کہہ دیا گیا کہ اس کے لیے سلامتی ہوگی. ٹھیک ہے. کس لیے؟ اپنی والد کی دعا کی بدولت. وہاں پہ والدہ کی دعا حضرت مریم علیہ السلام, یہاں پہ والد. تو آپ کو پتہ ہے والد اور والدین کی دعا بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے. اسپیشلی ایک حدیث میں والد کی دعا کی بڑی تاکید آئی ہے. ٹھیک ہے. اس کتاب میں مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر, جبکہ وہ اپنے گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو کے شرک کی جانب آئی. آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ ان کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ جو بچہ ہوگا, آل عمران میں, جو بچہ ہوگا تو وہ میں اس کو اللہ کے نام پہ وقف کروں گی. ٹھیک ہے. تو ہیکل عبادت کا, تو وہاں پر وہ الگ ہو گئے. اور صرف اچھا وہاں پہ اسی طرح سے ہوتا تھا جیسے اعتکاف سارٹ آف ہوتا ہے نا, تو ان کی شریعت میں جو ہے نا, اس لیے آپ دیکھیں ہماری شریعت میں سب کے کچھ نہ کچھ رنگ آئیں گے آپ کو. تو اعتکاف ان کی شریعت کا اللہ کے لیے وقف ہو جانا ہے بیسیکلی, یوں سمجھے. ٹھیک ہے. اکف کہ ایک جگہ ہو کر, ایک جگہ پہ عین کافا اس کا روٹ ورڈ ہے, ایک جگہ پہ یکجو ہو کر اللہ کی عبادت کے لیے بس مختص ہو جانا. ہم نے بس وہیں پہ کھانا پرووائڈ ہو جانا وہیں پہ. تو وہ ان کی جو وہاں پہ جس کو وقف ہونا ہوتا تھا نا, یعنی عیسائی شریعت میں سمجھے, انجیل میں بھی اور ہے نا
تورات میں بھی. تو وہ اس طرح سے وقف کی صورت یہ ہوتی تھی کہ وہ پھر مسجد میں ایک جگہ مقرر کر لیتے تھے اور اپنی رب کی عبادت کرتے رہتے تھے. ہمارے ہاں شریعت میں ویسے کیا ہے وقف ہونا؟ اللہ کے دین میں لگانا اپنے آپ کو. اللہ کے دین میں لگانا ہمارے یہاں کا وقف ہے. ہمارے یہاں پہ اس کو نام اعتکاف کا دے دیا گیا، جو آپ رمضان میں آپ کو اجازت کر سکتے ہیں، عام زندگی میں بھی کر سکتے ہیں کبھی اگر کرنا چاہیں. ٹھیک ہے. پھر ہم نے اس کے پاس اپنے روح جبریل علیہ السلام کو بھیجا. بس وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہو کہنے لگے میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے. اس نے جواب دیا میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے کے لیے آؤں. کہنے لگی میرے پاس بھلا بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ نہ لگا، نہ میں بدکار ہوں. سبحان اللہ. عورت کی صفت، اس کا کردار، اس کی حیا ایسی ہوتی ہے، باوقار عورت ایسی ہوتی ہے، با کردار عورت، عظمت والی عورت، کہ مجھے تو کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا. ہم اپنی ایج کی، اپنے ایرا کی خواتین کو دیکھ لیں کہ وہ کتنی باوقار ہیں اور کتنی حیا والی اور کتنی باکردار ہیں. باکردار عورتیں ایسے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں نا ان کا کوئی، ہمارے معاشرے میں تو یہ چیزیں کتنی چل رہی ہیں نا. اقدان آپ نے پیچھے ابھی کلپ چلا گیا ہے آپ کا کہ چھپی دوستیاں، کہاں گنجائش نکلتی ہے ایسی چیزوں کی. عورت کا کردار بتایا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیسا ہونا چاہیے. کالا کذالک، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے ہی ہوگا. کالا رب کا ہوا علیہ ہین، یہ تو تیرے پروردگار کے بہت آسان ہے اور ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے. پھر اپنی خاص رحمت، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے. بس وہ حمل سے ہو گئیں اور اسی وجہ سے وہ یکسو ہو کر ایک دور کی جگہ چل گئیں. اب دیکھیں دونوں جگہ ظاہری اسباب کے بغیر اولاد، اور ایک جگہ ضرورت ہے مگر وہاں پہ لیٹ ہو رہی ہے، اور یہاں پہ ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ ان کو چاہیے نہیں کیونکہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی. لیکن یہ نا ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کذالک، دونوں جگہ جواب کذالک، ایسے ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اللہ نے کہہ رکھا. اب وہ حمل سے ہو گئی اور جب ان کو درد ذیل سے کھجور کے تنے کے پاس ان کو لے آیا، بولی کاش کالت یا لیتنی متّ قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. یہ بھی کردار خواتین کا ہوتا ہے. کہتی ہیں کاش میں مر گئی ہوتی یا لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہوتی. یعنی ان کو یہ تھا میں کیسے لوگوں کا مقابلہ کروں گی، کیسے لوگوں کو ڈیل کروں گی کہ میرے ساتھ یہ کیا معاملہ ہوا. ٹھیک ہے نا. کیونکہ کردار پر الزام لگنے جا رہا تھا ان کے. اور ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ، اپنا عورت کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کا کردار ہوتا ہے. یہ سمجھے آج کل کی خواتین، لڑکیاں سمجھیں. میں نے اس دن کہا تھا کہ لڑکیوں کو قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے لڑکوں کو یعنی ایون دیکھنے کی بھی. ان کی حیا، ان کا کردار اس لائق نہیں ہوتا، اس لیول پہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ لڑکوں کو جا کے دیکھیں، ان کی سے دوستیاں کریں یا ان سے آشنائیاں کریں. لڑکیاں ایسی نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اتنے میں اسے نیچے سے آواز دی آزردہ خاطر نہ ہو. ان جیسے فرشتے نے یا اللہ تعالیٰ کی طرف تیرے رب نے تیرے پاؤں کے تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، یعنی پانی چشم پینے کے لیے، اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، یہ تیرے سامنے تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا، اب چین سے کھا پی. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ کھجور اور پانی کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے اس ایسی کیفیت میں. اور یہ اس میں نو ڈاؤٹ نیوٹریشنل ویلیو کا ایک بڑا اس میں، کیونکہ ایسے انزائمز ہوتے ہیں جو آپ کی اس پروسیس کو جو ہے نا جسے کہتے ہیں کیٹلسٹ کا رول پلے کر دیتے. ٹھیک ہے. اب چین سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ. اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ مان رکھا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہیں کروں گی. زبردست ٹیکنالوجی. کوئی جھوٹا الزام لگائے تو ڈیفینسو نہ ہو، خاموش رہیں. اور یہی ان کو سکھا دیا گیا. آزمائش سے گزرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، خاموشی. اور اچھا ان کے زمانے میں ہوتا تھا چپ کا روزہ. شکر ہے ہمارے یہاں نہیں ہوتا نا چپ کا. ان کی ہماری شریعت میں نہیں ہوتا ہے چپ کا روزہ. ہماری شریعت میں کھانے پینے کا، ہاں اخلاق کا روزہ ہوتا ہے. چپ کے روزے کی وہ شکل میں نے کہا رنگ ہیں، تو وہ اخلاق کا روزہ. کیا آپ اخلاق سے گروی بات کریں گے تو آپ کو پتہ ہے آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ہم تو صرف پانی پینے کو سمجھتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جب بد اخلاقی، آپ حدیث پڑھ لیں، جب کوئی روزے سے ہو تو یہ بد اخلاقی نہ کریں، ورنہ تمہارے روزے کا اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسا روزہ اللہ تعالیٰ واپس دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام کو لیے ہوئے آئیں اپنے قوم کے پاس، کہنے لگے مریم تو نے بڑی بری حرکت کی ہے ہارون کے بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں بدکار تھی. تو ایسی کیفیت میں آپ دیکھیں ماں باپ بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. مریم علیہ السلام نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا. سب کہنے لگے بھلا گود کے بچے سے ہم کیا بات کریں گے. بچہ بول اٹھا کالا انی عبداللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کو بتایا نا گہوارے میں کلام کیا تھا، کہا میں عبداللہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اس نے مجھے کتاب عطا کی اور مجھے پیغمبر بنایا. اب آپ دیکھیں ماں کی گود سے ہی پیغمبر تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کی مدد دیکھیں کہ بچے سے بلوا لیا.
اور مریم علیہ السلام خاموش کری. اس نے مجھے بابرکت کیا جہاں بھی میں ہوں, اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک کہ میں زندہ رہوں. اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت کا آزار بنایا, کیونکہ والدہ کا ذکر ہے نا, والد تو تھے ہی نہیں. مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا, جب بارن شکیہ والی کیفیت نہیں ہے. اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کے میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا سلام. ان کے اوپر بھی یہ تینوں دن سلامتی کی ہے. اور یہ ہے اصل واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا, جس بات میں یہ لوگ شک و شبہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں, یہ لوگ یہی لگتے ہیں نا معاملہ. تو اس کے اوپر ٹھیک ہے. تو بس میرا خیال ہے یہیں تک, یا میں یہ اس کو میں سورہ مریم کو بس میں کر دیتی ہوں. بے شک جو لوگ ایمان لائے, جنہوں نے شائستہ اعمال کیا, ان کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت پیدا کر دے گا. آپس میں رحمت اور محبت پیدا کر دے گا. ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں بہت ہی آسان کیا کہ تو اس کے ذریعے سے پرہیزگاروں کو خوشخبری دے اور جھگڑالو لوگوں کو ڈرا دے. ہم نے ان سے پہلے بہت سی جماعتیں تباہ کر دی, کیا ان میں سے ایک کی بھی تو آہٹ پاتا ہے؟ یعنی کہ سب کے سب جو ہے زمین کے اندر ہے, چاہے وہ مالدار ہو چاہے وہ لشکر والا, تو ان کی آواز کی بھنک بھی تیرے کان میں نہیں پڑتی. الحمدللہ.